گفتگو کرنے کے لیے جن کو دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے تھوڑا سا میں اپنا تعارف اس لیے کراؤں کہ ان کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو سکے۔ میں پچھلے 30 سال سے وکیل ہوں اور سپریم کورٹ کا وکیل ہوں۔ ہمارے وکیلوں کی ایک بڑی گندی عادت ہے، ہم دلیل کو مانتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے اس کا حوالہ دیں۔ ہائی کورٹ ججز اور سپریم کورٹ کے ججز کو دلیل سے قائل کرنا ہوتا ہے، اور میں پچھلے الحمدللہ 12-15 سال سے اس آستانے سے منسلک ہوں، اور جن کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں میں نے ہمیشہ ان کو جب بھی بات سنی ہے دلیل سے سنی۔ جب بھی میں نے بات ان کی سنی ہے میں نے کتابوں کے حوالے رکھ کے تو وہ بات ہی نہیں کرتے، اور جب بھی ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہیں ہمیں حضور کی محبت کا ہی درس دیا گیا ہے، اور جب یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں تو یقیناً حضور کی محبت دل میں رہی ہے۔ تو بڑے ادب سے انٹرنیشنل مذہبی اسکالر ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں جو ہے مختلف انداز میں خطاب کرتے ہیں، اور کسی زمانے میں ہمارے جج بھی رہے ہیں یہاں کے، اور جامع ازہر قاہرہ میں جو مصر میں ہے یونیورسٹی، جس کی پڑھا ہوا ایک سند رکھتا ہے، وہاں سے انہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہے۔ ہم تو ایم اے نہیں کر سکتے، ایم اے کے بعد ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی ہے، پھر ڈبل پی ایچ ڈی ہے تصوف میں بھی اور فقہ میں بھی۔ اور الحمدللہ جب آپ کوئی فری ہوں گے تو آپ دیکھیں گے دنیا کی کون سی کتاب ہے جو دین پہ ہے اور ان کی لائبریری میں نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی لائبریری، اور میرا ذاتی خیال ہے شاید یہ کھانے کے لیے کچھ نہیں خریدتے ہوں گے لیکن کتاب ضرور خریدتے ہیں۔ ان کے لیکچرز یقیناً ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھے ہوں گے، اور سوشل میڈیا پہ تو یقیناً یہ آتا رہتے ہیں۔ دنیا علم اور تصوف کے عظیم نام ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی الازہری آپ سب سے حج کے مسائل پر گفتگو بھی کریں گے، اور آخر میں آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتے ہیں، میں بڑا خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ اس آستانے سے میرا تعلق ہے، جو بھی ہمارے ذہن میں جواب آیا جرنلی تو یہ ہوا ہے کہ اس سوال کا جواب اسی تقریر میں ہمیں مل جاتا ہے، لیکن اگر نہ بھی ملے تو ہم بعد میں پوچھ لیتے ہیں۔ ان کی اپروچ بہت آسان ہے، ان کو جس وقت چاہے ہم مل لیتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے سوالوں ذہن میں رکھیے گا، آپ کے خطاب کے بعد جو بھی سوال ہوں گے اگر آپ لکھ کے پیش کرنا چاہیں لکھ کے، یا پوچھنا چاہیں وہ پوچھ کے آپ کا جواب دیں گے۔ میں اب دعوت خطاب دوں گا جناب ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی الازہری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتم الحج والعمرۃ للہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے تو میں ان خوش نصیب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حرم اور اپنے محبوب کے حرم کی زیارت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ تبارک و تعالیٰ
حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرمائے اور ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہے، کل سے لوگوں کے واٹس ایپ کے اوپر بھی سوالات آ رہے تھے، اور آپ لوگ بھی جو سوال کرنا چاہیں آپ کو یہ پینسل اور کاغذ مہیا کر دیں گے۔ آخر میں سوالات کی نشست ہوگی، اور اس کے بعد بھی 7 روزہ آپ لائیو سوالات جو بھیجیں گے، مختلف حجاج کرام بھیج رہے ہیں، پوری دنیا سے جو حج کرنے والے لوگ ہیں وہ سوالات بھیجتے ہیں اور ہم اس کا آن لائن جوابات دیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو رہے گا انشاءاللہ جاری۔ چند باتیں جو ہیں وہ توجہ سے سننے کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے۔ حج اور عمرہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کیا جاتا ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے ایک زاویہ اور پیمانہ مقرر فرمایا ہے۔ جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں یہ 5 وقت پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ سال کے بعد دی جاتی ہے، اسی طرح روزے سال کے بعد رکھے جاتے ہیں۔ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ حج کے جو معاملات ہیں، سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو زمین پر بنایا کیوں ہے؟ یہ معلوماتی چیزیں ہیں، اس سے ہمارے ذوق میں، شوق میں، محبت میں اضافہ ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ شریف کو زمین پر بنانے کی حکمت یہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جواب دیا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری حمد اور تعریف کے لیے کوئی کم ہے؟ ایسے انسان کو بنائے گا جو خون ریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے، فتنہ فساد پھیلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے تو فرشتوں نے بیت المعمور پر طواف کیا، اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا فرشتوں ایک ایسا گھر بھی میرا زمین پر بنا دو، جب کوئی مجھ سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرے، یا وہ میری بارگاہ میں آئے یا میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے، اگر کسی سے گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو آپ ایسا زمین پر میرا گھر بنائیں کہ جو آئے جس تم نے یہ 7 چکر لگائیں بیت المعمور کے، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اسی طرح جو بندہ میرے اس گھر کے چکر لگائے گا، طواف کرے گا، میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اس سے راضی بھی ہو جاؤں گا۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جہنم کے جو دروازے ہیں وہ 7 ہیں، اور یہ جو طواف ہم کرتے ہیں یہ بھی 7 ہیں۔ جو صدق دل سے اللہ کے لیے طواف کرتا ہے، جیسے ہی اس کا طواف ختم ہوتا ہے، مقام ابراہیم پر وہ نوافل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے، ہم سفر حج پر جائیں گے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی ڈاکٹر کو کہا جائے کہ نقشہ بنا دیں تو وہ کہتا ہے یار میرا تو تعلق میڈیکل سے ہے، مجھے آپ نسخہ لکھوا لیں، میں دوائی لکھ کے دے سکتا ہوں، مجھ سے نقشہ تو نہیں بنتا۔ اور اگر انجینئر کو کہیں جی میڈیکل کا نسخہ لکھ دیں تو وہ کہے گا جی میں انجینئر ہوں، نقشہ بنوا لیں مجھ سے، میڈیکل کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس آدمی کو کسی بات کا علم تھا، جب وہ کہیں بھی ہمارے معاشرے میں ارد گرد دیکھ لیں آپ کہ دین پہ آپ ایک عام آدمی کو چھیڑ لینا، وہ بھی شروع ہو جاتا ہے، پتہ لگتا ہے اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سفر حج میں، اس حج کے سفر میں دیکھیں گے بڑے بڑے آپ کو مفتی مل جائیں گے، کوئی کہے گا یہ کر لیں، کوئی کہے گا قصر نماز پڑھیں، کوئی کہے گا پوری پڑھیں۔ یہ تمام پیمانے کہ نبی نے بیان فرمائے ہیں، یہ میرے محبوب کا فرمان یاد رکھنا، یہ کوئی فتاوی شامی نہیں ہے، یہ فتوی محبوب ربانی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افتى بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء والارض، جو مستند عالم نہ ہو، جس کو فقہ پر عبور حاصل نہ ہو، اگر وہ فتوے دے گا یا لوگوں کو مسئلے بتائے گا، جتنی دیر وہ بتاتا رہے گا زمین اسمان کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ تو یہ ہمارا مقدس سفر ہے،
ہم رحمت کی تلاش کے لیے نکل رہے ہیں، وہاں مفتی نہیں بننا، وہاں فتوے نہیں دینے، یہ تربیتیں کس لیے کی جاتی ہیں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج کرنا بھی فرض ہے، حج کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، تاکہ جو مسائل حج سیکھ کے جائے اس کو قرآن و حدیث کے مطابق حج ہو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن و حدیث کے مطابق حج کرے گا وہ اپنے خاندان کے 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق حج کرے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک حج کیا اس نے فرض ادا کیا، جس نے 2 حج کیے اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جس نے 3 حج کیے اس کے لیے ہمیشہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے موبائل بند کریں، یہ جس کا موبائل ہے اٹھا لے، اس کو بند کریں، یہ بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اب توجہ سے میری بات کو سنیں۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو مستند عالم نہ ہو وہ فتوے دے، زمین آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اور سفر حج پہ خصوصاً اللہ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جب حج کے سفر پہ جائیں فسق فجور سے، بد نظری سے، بد نگاہی سے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ جو حاجی کسی سے لڑتا نہیں، حدیث پاک کے الفاظ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، اس نے فسق فجور سے پرہیز کیا، اس نے بد نگاہی سے پرہیز کیا، اس نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اللہ تو اس کو بخش دے گا، کیونکہ قرآن کی نص ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جس نے بد نگاہی نہیں کی، فسق و فجور نہیں کیا، جس نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حج کی جزا جنت ہے، وہ حج مقبول ہے، حج مبرور ہے۔ تو اس لیے اس سفر کے اندر بالخصوص ویسے تو جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے کسی صورت میں، تو سفر حج میں مفتی نہیں بننا، سفر حج میں جس مسئلے کا پتہ نہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا، سفر حج میں اپنے اختیارات اور نظریات کو کسی کو نہیں تھوپنے، کیونکہ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا اس کی آپ شروحات پڑھیں تو اس کے اندر مفسرین کرام نے محدثین نے اس کی شرح بیان کی ہے کہ پوچھا گیا کیا اگر وہ مسئلہ غلط بتائے گا تب فرشتے لعنت بھیجتے؟ نہیں، کہا صحیح بھی بتائے تب بھی کیوں کہ وہ اس فن کا ماہر نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر نہ وہ ڈاکٹر بن جائے، کسی کو دوائی دے اس کی جان چلی جائے اس پر بیعت ہے، اور جو عالم نہ ہو مسئلہ بتائے کسی کا ایمان چلا جائے تو وہ گناہگار ہوگا۔ یعنی مسئلہ بندہ وہ بتائے جو مستند عالم ہے، یہ سنی سنائی نہیں۔ ہاں اگر کہیں کوئی عالم موجود نہیں ہے، کوئی سہولت موجود نہیں ہے، کوئی کتاب موجود نہیں ہے، پھر تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے یار میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، پھر بھی کسی عالم سے تصدیق ضرور کروا لو۔ تو ایک تو اس بات کا جو ہے نا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے ایک بات روحانی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک شخص ہے، حضور میں حج کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا مبارک ہو، لیکن یہ بتاؤ حج کیا ہے یا حج کی روح بھی لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور حج کی روح کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ جس وقت تم گھر سے نکلے تھے، سفر حج شروع کیا تھا، تو تم نے یہ نیت کی تھی اے اللہ جس طرح تیری تلاش کے لیے میں آج گھر سے نکل رہا ہوں، گھر کو خیر بات کہہ رہا ہوں، میں آج کے بعد گناہوں کو بھی خیر بات کہتا ہوں، کیا تم نے ایسا کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں حضور یہ تو نہیں کیا۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تم گھر سے نہیں نکلے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوف خدا والے ہیں، اور جو خوف خدا والا ہوتا ہے جتنا خوف خدا والا ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ نشانی ہے، اور جو قریب ہوتے ہیں اتنا ہی اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے۔ اور پھر پوچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے احرام باندھا تھا تو یہ نیت کی تھی اے اللہ آج میں نے اپنی پسند کے کپڑے اتار کے تیری پسند کے کپڑے پہنے ہیں، آج کے بعد جسم میرا ہوگا، میرے بالک پسند تیری ہوگی، یہ نیت کی تھی؟ اس نے حضور یہ بھی نہیں کیا۔ فرمانے لگے یہ بتاؤ جب عرفات گئے تھے، عرفات کا معنی پہچان کرنا، وہاں تم نے یہ دعا کی تھی اے اللہ مجھے اپنی پہچان نصیب فرما، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ وہاں ہم نے دنیا مانگی، دین مانگا، اور یہ یاد رکھیں میرے آقا نے فرمایا جو مینا عرفات اور مزدلفہ کی وادیوں میں دعا مانگتے ہیں پھر شک کرتے میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ منافق ہے، اس یقین سے دعا مانگے میں نے جو کچھ مانگا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا۔ اسی طرح فرمایا مینا کا معنی ہے خواہشات کو قربانی ہوتی ہے مینا میں، تو قربان کا مینا میں تو یہ کہا تھا میں خواہشات نفس کو قربان کرتا ہوں، اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگے یہ بتاؤ جب قربانی کی تھی تو نے کہا تھا میرے مالک میں خواہشات نفس کو ذبح کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں، آج کے بعد میں اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں محبوب کی اتباع میں زندگی گزاروں گا تاکہ خدا مجھے محبوب بنا لے، یہ نیت کی تھی۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں کیا۔ پر میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے قربانی بھی نہیں کی۔ اچھا یہ بتاؤ جب شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے
تو 7 کنکریاں ہیں. 7 کنکریوں میں حکمت یہ ہے انسان کے وجود کے اندر 7 بت رکھے ہوئے ہیں. حسد بھی ایک بت ہے, غیبت بھی بت ہے, چغلی بھی ایک بت ہے. کیا تم نے کنکریاں مار تو یہ نیت کی تھی اے اللہ یہ میں شیطان کو ماروں, میرے اندر سے بھی یہ خناس نکال دے. کہنے لگا نہیں, کہا بیٹے تم جو حج کر کے آئے ہو تم اپنا فرض ادا کر کے آئے ہو, روح حج ابھی نصیب نہیں, جاؤ حج ایسا کرو جیسے روح بھی تمہیں نصیب ہو جائے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حج نصیب فرمائے جو حج بھی ہو اور روح حج بھی ہمیں نصیب ہو جائے, آمین. اس کے علاوہ چند باتیں آپ کو مختلف الفاظ جو ہے نا آپ کو سننے کے ملیں گے. سب سے پہلے آپ کو ایک لفظ ملے گا تلبیہ. تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ویسے حدیث پاک میں ہے کہ جہاں سفر حج میں لوگ اکٹھے ہوں اور تلبیہ پکاریں تو اگلے سال باقیوں کا بھی نمبر لگ جاتا ہے, تو 3 دفعہ یہ اونچی آواز میں مل کے پڑھ لیتے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ ان سے بات میں پڑھیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ کہتے ہیں اس تسبیح کو جو ہم پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. اچھا ایک اور الفاظ آپ کے سامنے آئے گا طواف. وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے گھر کے 7 چکر لگانا یہ طواف کہلاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں لوگوں کو چکر دے کے خدا کے گھر کے چکر لگانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہ چکر تبھی قبول ہوتے ہیں جب آپ اپنے عزیز و اقربا کو راضی کر کے جائیں, جن کا قرضہ دے ہیں ان کو دے کے جائیں, جن کا مال لوٹا ہے ان کو واپس کر کے جائیں, پھر آپ کہیں گے لبیک اللہم لبیک, تو رحمتوں کے دروازے کھلتے جائیں گے. اگر حرام کا پیسہ ہوا لوگوں کو ناراض کر کے گئے اور وہاں آپ لبیک اللہم لبیک کہتے رہے تو حدیث پاک ہے حرم شریف سے آواز آتی لا لبیک, تیری کوئی حاضری نہیں, تیری کوئی حاضری نہیں. اللہ معاف کرے, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہم لبیک کہیں تو اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول. اچھا اس کے بعد آتا ہے استباء. استباء کہتے ہیں دایاں کندھا ننگا کرنا. یہ مسئلہ یاد رکھنا, یہ دایاں کندھا ننگے کرنے کو استباء کرتے ہیں. یہ 7 چکروں میں کندھا ننگا کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 3 چکر ہیں. یہ 3 چکر نہیں ہے, یہ طواف کے 7 چکروں میں کندھا ننگا کرنا ہے. جیسے ہی 7واں چکر ختم ہو تو آپ نے کندھا ڈھانپ لینا ہے. کچھ لوگ اس کو رواج بنا لیتے ہیں کندھا ننگا کر کے پھرنا, یہ مکروہ ہے, ایسے نماز نہیں ہوتی. جس کا کندھا ایک ننگا ہوگا نماز پڑھے گا, نماز نہیں ہوگی. یہ ایک طواف صرف 7 چکروں کے اندر ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. آپ نے طواف کر کے رکھی ہے دایاں کندھا ننگا کرنا ہے. اس کے بعد کسی وقت بھی جیسے ہی ختم ہو یہ طواف 7واں چکر ختم ہو فوراً ہی آپ نے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے. کندھے کو ننگے کرنے کو استباء کہتے ہیں. اس کے بعد رمل. رمل آپ نے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے, تھوڑا اکڑ کر. دیکھیے دین محبوب علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے جو ایک بار محبوب کر لے وہ ہو جاتا ہے. یہ اس وقت تو یہ ضروری تھی کہ کفار اور مشرکین کو دکھائے گئے یہ طاقتور ہیں, لیکن کیونکہ محبوب کی اور محبوب کے صحابہ کی ادا کی اللہ نے یہ نافذ فرما دی, تو یہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے اور آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے. جس کو پہلے یاد نہ آئے وہ آخری 4 چکر میں رمل نہ کرے, یہ رمل پہلے 3 چکروں میں ہوگا. اس کے علاوہ حلق, یہ اسرا سر پہ جو اسرا پھرایا جاتا ہے اس کو حلق کہتے ہیں. کینچی سے جو بال کٹوائے جاتے ہیں یہ کسر کہتے ہیں. یہ آگے چل کے بتائیں گے. اس طرح لفظ ہے ملتزم. اکثر لوگ اس کو ملتزم کہتے ہیں کیونکہ وہ بیچارے عربی گریمر نہیں جانتے. ملتزم ہے یہ جو خانہ کعبہ کی چوکھٹ ہے, یہ دروازے کے نیچے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہے, لفظ ہے ملتزم. اور جو اس کو چمٹا ہوا ہے وہ ہے ملتزم. چمٹنے والے کو ملتزم کہتے ہیں, اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں, آنے والے کو منتظر کہتے ہیں,
اور انتظار کرنے والے کو منتظر کہتے ہیں، جیسے لفظ مرشد مرشد، تو مرشد ہدایت دینے والا، مرشد ہدایت دینے والا۔ اسی طرح جو گرامر کا اصول ہے، یہ لفظ ملتزم ہے، جو اس کو چمٹا ہوا ہے وہ ملتزم ہے۔ اس کے علاوہ حتیم خانہ کعبہ سے باہر آپ کو ایک دیوار نظر آئے گی، یہ محبوب علیہ السلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ میرے امت اگر کعبے کے اندر نہ جا سکے تو حتیم کے اندر آ جائیں۔ جو اس نے حتیم کے اندر نوافل پڑھی گویا اس نے بیت اللہ شریف کے اندر نوافل پڑھے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے جب کوئی حتیم میں نفل پڑھ رہا ہوگا تو جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوگی اور اس کو ایک تازہ ہوا کے جھونکے محسوس ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جس نے جنت کی ہواؤں کے جھونکے محسوس کرنے وہ حتیم میں آ کے نفل پڑھے۔ اور حتیم کا معنی ہے حتم سے یعنی گردن توڑنا۔ عرب میں یہ بھی رواج تھا کہ جو بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا یا سچی قسم اٹھاتا وہ حتیم میں آ کے قسم اٹھاتا، اگر اس کی قسم سچی ہوتی تو بچ جاتا ورنہ اس کی گردن ٹوٹ جاتی تھی۔ حتم کا معنی ہے گردن توڑنا، اس لیے اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزاب رحمت آپ سنیں گے، یہ جو پرنالہ ہے یہ مزاب رحمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور صحابہ کو کہتے ہیں لوگوں مجھے مبارکباد دو، میں جنت کے دروازے سے ہو کے آیا ہوں۔ کسی نے پوچھا جی یہ مکے میں آپ کو جنت کا دروازہ حضور کہاں نظر آ گیا؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا مزاب رحمت کے نیچے جو بندہ جائے گا وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ تو یہ آپ کو یہ کنڈیشن اصطلاحات مختلف نظر آئیں گی، اس لیے میں نے ان کی تعریف پہلے کر دی ہے۔ اسی طرح حج کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص اوقات میں احرام باندھ کر مقررہ تاریخ پر وقوف عرفات کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ اس میں طواف زیارت بھی ہے۔ حج کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی نفل ہوتا ہے۔ حج فرض صاحب استطاعت پر ہے اور واجب اس پر ہے جس نے منت مان لی یہ کام ہوگا تو حج کروں گا، اب اس پر واجب ہے وہ حج کرے، اور نفلی حج یہ ایک کے بعد آپ جتنے بھی حج کریں گے وہ نفلی حج کرائیں گے۔ اسی طرح صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ صاحب استطاعت کی سادہ تعریف یہ ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کے داخلے کے پیسے بھر لے، وہاں کے اخراجات کے پیسے اس کے پاس ہوں، پیچھے اولاد کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ کسی سے سوال نہ کرے، جس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اسی طرح والدین کی طرف سے بھی حج کر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگوں میں یہ رواج ہے کہ بچے جوان ہیں پہلے ان کی شادی کریں گے پھر حج کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ حج فرض ہے، اگر آپ فوت ہو گئے تو بچوں کی شادی ہے تو کوئی بھی کر دے گا، رشتے داروں میں قریبی عزیزوں میں، حج تو آپ نے کرنا ہے۔ یہ غلط مسئلہ ہے کہ بچوں کی شادی کر کے پھر حج کریں گے۔ جب بندہ صاحب استطاعت ہو جائے ایام حج میں یہی شوال سے لے کر ذی الحج تک اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو مگر وہ حج نہ کرے، وہ یہودی ہو کہ مرے یا نصرانی ہو کہ مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ عزیزان محترم 8 شرائط ہے حج کے لیے، جس کے اندر یہ 8 شرائط پائی جائیں گی وہ حج کر سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، پاگل اور مجنون نہ ہو، چوتھی شرط یہ کہ آزاد ہو، الحمدللہ آپ کو سارے آزاد ہیں، وہ غلامی والا کنسپٹ ہی نہیں ہے، اور پانچویں شرط یہ کہ تندرست ہو، اور چھٹی شرط یہ کہ بینا ہو، نابینے پر حج فرض نہیں ہے۔ آنکھوں کا ہونا لازمی، اگر وہ کر لیتے ہیں حج ہو جائے گا، اگر وہ نہیں جا سکتے تو حج بدل کرا لے۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ ذات راہ کا مالک ہو، یہ نہیں ہے کہ وہاں اکثر لوگ جاتے ہیں حج پہ پھر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، رواج بنا لیتے ہیں، وہاں کا بھی خرچہ اس کے پاس ہو، وہاں کے رہنے کے معاملات بھی اس کے پاس ہو، ذات راہ کا بھی مالک ہو۔ آٹھویں شرط یہ کہ یہ جو جتنی شرائط میں نے بیان کی ہے ان سب کا ایام حج میں پایا جانا ضروری ہے۔ کون سے ایام حج؟ جیسے شوال ہے، ذیقعدہ ہے، ذی الحج تک، یہ جس کے اندر یہ ساری شرائط پائی جائے گی، اگر اس نے حج نہیں کیا تو اس پر حج کرنا فرض ہے، وہ حج ضرور کر لے۔ اور مزید کچھ شرائط کو کہاں نے بیان کی ہے، یعنی عورتوں کے لیے رات کا پورا من ہو، اور عورت کے ساتھ محرم کا ہونا لازمی ہے۔ یہ جو لوگ ایسے محرم بنا کے بھیج دیتے ہیں یہ جتنے قدم قدم پہ چلتے گناہ ملتا ہے، اور بھیجنے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں، اتنا ہی ان کو برابر کے گناہ میں حصہ ملتا ہے جنہوں نے بھیجا ہے۔ اسی طرح خوف خدا کرنا چاہیے، جو اوریجنل محرم ہو، اگر یہ نہیں کہ عورت جوان ہے تو تب محرم نہیں، 100 سال کی بڑھیا بھی تب بھی محرم کے بغیر اس کا حج نہیں ہوگا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اسی طرح عورت عدت میں نہ ہو، اگر کسی کا خاوند فوت ہو جاتا ہے
اور ادھر سے حج آ جاتا ہے تو وہ حج کو چھوڑ دے. عزت اس سے زیادہ لازم ہے وہ پہلے عزت میں بیٹھے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کوئی قیدی نہ ہو. یہ شرائط ہیں حج کے لیے. اچھا اب یہ ہے کہ حج 3 قسم کے ہیں. ہم جو حج کرتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حج ہم کون سا کر رہے ہیں. عام تو یہی مشہور ہے یار حج پہ جا رہے ہیں بس حاجی ہو گئے. نہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں؟ پہلی قسم ہے حج افراد، یعنی اکیلا حج کرنا. اس کو حاجی مفرد کہا جاتا ہے، تنہا حج. تنہا سے مراد یہ نہیں کہ وہ اکیلا ہو، وہ میں آگے بتا رہا ہوں. یعنی اس حج میں عمرہ نہیں ہوتا، صرف حج کیا جاتا ہے اور اس کو اس لیے حج افراد کہتے ہیں. اور دوسرا حج ہے حج تمتع. تمتع کا معنی نفع اٹھانا. پہلے حج تمتع والا عمرہ کرتا ہے، عمرے کے بعد پھر ایام حج میں جا کے حج کرتا ہے. اس کو حاجی متمتع کہا جاتا ہے. یہ جو ہم ادھر سے بڑے صغیر سے یا باہر سے لوگ آتے حج کرنے والے یہ حج تمتع کرتے ہیں. عموماً لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم جو حج کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے. ہم جو لوگ حج کریں گے وہ حج تمتع ہے. اور تیسرا حج ہے حج قران. قران کا معنی ملنا یا ملانا، یعنی جس نے حج قران کیا ہوگا وہ جس دن احرام باندھے گا پھر وہ 10 دن حج کو قربانی کر کے پھر احرام اتارے گا. اتنے دن وہ حالت احرام میں رہے گا. اگر اس میں خطا ہو جائے تو دم بھی ڈبل دینا پڑتا ہے اور ثواب بھی ڈبل ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا. تو کتنے حج ہیں؟ حج افراد، حج تمتع اور حج قران. ہم جو حج کریں گے وہ کون سا ہے؟ حج تمتع. ذہن میں ارادہ کرنا ہے کہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں. اکثر دوست بیٹھے تھے ان سے پوچھے جناب حج سے حج پہ جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ. کون سا حج کر رہے ہیں؟ جی پتہ نہیں ہے. پتہ ہونا چاہیے. حج تمتع ہم نے کرنا ہے، حج افراد، حج تمتع اور حج قران. اچھا جس طرح حج 3 قسم کے اسی طرح حاجی بھی 3 قسم کے ہیں. ایک ہے حاجی آفاقی یا میقاتی اور حاجی ہلی اور حاجی حرمی. آفاقی اور میقاتی کون سے ہیں؟ ہم جو میقات سے باہر سے آتے ہیں یعنی ہم آفاقی اور میقاتی حاجی ہیں. اور ایک جہاں خانہ کعبہ کی حدود ختم ہوتی ہے اور میقات ہے جہاں پہ میقات اور کعبہ کی حدود کے درمیان جو ایریا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہل. اس کو حاجی ہلی کہا جاتا ہے. اور تیسرا ہے مکی، جو مکے کے رہنے والے ہیں ان کو حاجی مکی کہا جاتا ہے. تو جس طرح حاجی 3 قسم کے ہیں اسی طرح حاجی بھی 3 قسم کے ہیں. مکی جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، آفاقی یا میقاتی جو ہم لوگ باہر سے جاتے ہیں یہ آفاقی اور میقاتی حاجی ہے. اسی طرح حج کے جو فرائض ہیں ان میں سے جو بیسک ہے وہ 3 ہیں. اس کے علاوہ اور بھی فقہاء نے بیان کیے ہیں لیکن جو بیسک حج کے فرائض ہیں وہ 3 ہیں. پہلا فرض کیا ہے؟ حالت احرام میں ہونا. کیا ہے؟ دوسرا ہے وقوف عرفات کرنا اور تیسرا ہے طواف زیارت کرنا. اور ان کو مزید بھی بیان کیا ہے کہ نیت کا ہونا بھی لازمی ہے، فرض ہے. اور ترتیب کا بھی خیال رکھنا یہ بھی فرض ہے. اور ہر فرض کا اپنے وقت پر کرنا یہ بھی فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ میں نے یہ جمعرات کو 10 کو بریانی مار دی 11 کو مار لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے. ترتیب کا خیال رکھنا یہ بھی فرض ہے. تو حج کے جو واجبات ہیں وہ 6 ہیں. کتنے واجبات ہیں؟ 6. پہلا واجب ہے مزدلفہ کا وقوف کرنا. مزدلفہ کا وقوف کرنا. دوسرا ہے رمی جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا. تیسرا ہے قربانی کرنا. یہ قران اور تمتع والے کے لیے قربانی ہے. جو حج افراد کرتے ہیں اس کے لیے قربانی نہیں ہوتی. اگر کر لے تو ہو جاتی ہے لیکن حج افراد والے کے لیے قربانی واجب نہیں ہے. یہ حج قران اور تمتع والے کے لیے قربانی ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیں حج افراد سارے کر سکتے ہیں، آبادی بھی، ہندی بھی اور حرمی بھی سارے کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ چوتھا واجب کیا ہے؟ حلق یا قصر کرانا. اور پانچواں طواف زیارت کے بعد جو سعی کی جاتی ہے یہ واجب ہے. اور چھٹا یہ ہے طواف وداع کرنا. تو حج کے کتنے واجبات ہو گئے؟ 6 واجبات ہیں. سب سے پہلا مزدلفہ کا قیام کرنا، رمی جمرات کرنا. نمبر 3 قربانی کرنا. نمبر 4 حلق یا قصر کرنا. نمبر 5 سعی کرنا. اور نمبر 6 طواف وداع کرنا. اچھا ایک لفظ آپ کو بار بار ملے گا، میقات. بھائی میقات کیا ہے؟
میقات وہ حدود اور قیود ہے جو اللہ کے نبی نے مقرر فرمائی ہے۔ حدیث بات میں ہے کہ میقات مقرر کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ جب کسی آپ بادشاہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا تو کچھ عرصے پہلے، کچھ دور پہلے آپ کو کوئی چیک پوسٹ یا کوئی وہاں تیاری کرائی جاتی ہے کہ آپ لوگ نے وہاں جانا ہے تو ایسے کرنا ہے۔ یہ میقات بھی ایک تیاری ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جانا، اب ہوشیار ہو جاؤ، اب احرام باندھ لو، یہ تلبیہ پڑھ لو، یہ نیت کر لو۔ تو یہ جو ہے میقات کو بغیر احرام کے جو بھی گزرے گا اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے تو ہیں لیکن نیت نہیں کرتے۔ اور بعض ایسا ہوتا ہے نیت کرتے تلبیہ نہیں پڑھتے۔ جو نیت بغیر تلبیہ کے کرے گا نیت نہیں ہوگی، جو تلبیہ بغیر نیت کے کرے گا تلبیہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے، نیت بھی کرنی ہے اور تلبیہ بھی پڑھنا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 میقات خود مقرر فرمائے ہیں۔ پہلا میقات ذوالحلیفہ، ذوالحلیفہ جس کو ابیار علی کہتے ہیں، دیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کے یہاں پر کنویں تھے اس لیے اس کو ابیار علی کہا جاتا ہے۔ یہ مدینے سے جو لوگ آتے ہیں، جب آپ مدینے سے عمرہ کر کے جاتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں راستے میں، وہی ذوالحلیفہ ہے۔ اس کے علاوہ ذات ایک جو عراق سے لوگ آتے ہیں، اسی طرح جوفا جو شام سے آتے ہیں، اور کرن جو ریاض اور نجد سے لوگ آتے ہیں ان کی میقات ہے، اور یلملم جو ہندوستان اور پاکستان سے اس طرف سے ہماری جو میقات ہے اس کا نام کیا ہے؟ یلملم۔ یہ میقات جو ہے یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمائی ہے۔ اسی طرح میں نے یہ پہلے عرض کر دیا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ بدنگاہی سے اور اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے سے، اس فجور سے یہ پرہیز کرنا ہے، اور اس کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ تو اب کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جناب ہم جو جا رہے ہیں حج پہ تو ہمارے لیے کتنا سامان ہونا چاہیے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو سامان کے لیے یہ چیز یاد رکھیں، سب سے پہلے جیسا یہ مقصود بھائی فرما رہے تھے کہ یہ موبائل سب نے لے کے جانا ہے، یہ موبائل ٹچ موبائل سب کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سم تو وہاں سے ملے گی، اور ایسا بڑا بیگ لے کے جانا ہے جس کے اندر 25-30 کلو سامان آ جائے، اتنا بڑا بیگ۔ یہ تو مخصوص آپ بتائیں گے کہ اس کی جہاز کی کیا پالیسی ہے کہ وہ کتنا سامان جو ہے جانا دیتے، تو یہ 25 اور 30 کلو کا جو بیگ جس کے اندر سامان آ جائے اتنا بیگ رکھنا ہے۔ اسی طرح ہینڈ بیگ جس کے اندر ہینڈ کیری یعنی 7-8 کلو وزن آ جائے اتنا ہینڈ کیری، اور 5 یا 6 جوڑے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر سفید جوڑا لازمی بنائیں، اور اس نیت سے بنائیں کہ جب جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا، میرے آقا علیہ السلام کو سفید رنگ پسند ہے، یہ سفید کپڑے پہن کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اسی طرح احرام کی 2 جوڑے رکھنے لازمی ہے، ایک عمرے کے لیے اور ایک حج کے لیے۔ احرام کے 2 جوڑے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اسی طرح یہ جو بیلٹ ہے، بیلٹ یہاں پہ باندھا جاتا ہے، یہ بیلٹ سلا ہوا ہوتا ہے۔ اب سلا ہوا بیلٹ جو ہے اگر آپ نے یہ نیت نہیں کی کہ میں اپنے کاغذات کے لیے، اپنے پیسوں اور مال بچانے کے لیے نا یہ بیلٹ باندھ رہا ہوں، اور آپ نے ویسے ہی باندھ دیا کہ یہ احرام جو میں نے باندھا ہے اس کے لیے باندھ رہا ہوں، تو پھر آپ پر دم ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو سامان رکھنے کی نیت کرنی ہے، نہ کہ یہ کہ بھائی بیلٹ باندھا، یہ جو احرام باندھ رہے اس کے اوپر بیلٹ ہے یہ گرے نا، یہ نیت نہیں کرنی۔ اسی طرح آپ جو ہے حج اور عمرے کی جو کتابیں ہیں مستند علماء کی لکھی ہوئی کتابیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ یہ کہیں کہ علماء ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں بڑی مشکل نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عالم صاحب جاتے ہیں کہ وضو کرنے پھنس جاتے ہیں، آپ کو مسئلہ درپیش ہوا تو پھر آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اسی طرح آپ کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، جوتی رکھنے کی تھیلی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ بے ادبی ہوتی ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں نا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بالخصوص جوتیاں اٹھا کے پہنتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، محبوب کی بارگاہ میں تو آواز اونچی کرنے سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ بیٹھ کے جس کو دور دور سے پھینکنا، اونچی آواز لینا، یہ عشق اور محبت والے تو سانس بھی زور سے نہیں لیتے کہیں بے بھی نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح آپ جناب والا ایک موٹا مان کر اپنے پاس رکھیں جس کے اوپر بیگ کے اوپر نام لکھے ہیں، یہ آپ کو کہیں بھی یہ ضرورت پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح
میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ فتوے بازی اور ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کریں، زبان کو بند رکھیں اپنے معاملات. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ایک دوسرے کو ملا، اچھا جی بتائیں پیکج کتنے کا تھا، ہمیں فلانی سہولت ہے اور یہ سہولت ہے. میں حضرت امام شعرانی کی کتاب پڑھا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا جو محبت والے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح مدینے میں رہتے ہیں اور مکے میں اس طرح رہتے ہیں کہ ہم اس لائق تو نہیں تھے جس لائق اللہ نے ہمیں بنا دیا ہے. اس گھر کی حاضری ہمیں نصیب ہوئی ہے. اب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جہاں وہ ٹھہرائیں گے ٹھہر جائیں گے، جو کھلائیں گے کھا لیں گے، جو پلائیں گے پی لیں گے، کیونکہ ہم اس لائق نہیں، ہمارے اعمال تو شاید ہمیں اتنا قابل نہیں بناتے کہ ہم حرمین شریفین کی حاضر دیں. تو یہ اس کے کرم پر ہے، پھر اس کے کرم پہ شکوہ کر کے اپنی نیکی کو ضائع نہیں کیا جاتا. یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ کرم ہے کہ وہاں پہ ہمیں حاضری نصیب ہوتی ہے. تو جب ہم یہ حج اور اسی طرح یہ ادویات آپ لے کے جائیں گے، اسی طرح اگر آپ نے بیگ میں رکھی تو وہ ایئرپورٹ سے نکال دی جائے گی. ادویات لے کے ڈاکٹر سے نسخہ لکھوا کے اس کی مہر لگوا کے تصدیق کرا کے حاضر کر جائیں گے. وہ پیک کریں گے تو وہ آپ کی دوائیاں لے کے آپ جا سکیں گے، ورنہ ایئرپورٹ سے نکال دی جائیں گی. اس بات کا یہ خیال کر لیں. جانے سے پہلے اختیاری میں آپ نے حاجی کے جا کے اپنا پاسپورٹ اور وہ دکھا کے اس کے اوپر اس کو پیک کرا کے لے جانا ہے، ورنہ ایئرپورٹ سے آپ کی جو دوائیاں ہیں وہ لے لی جائیں گی. اسی طرح آپ کو جو ویکسین کے جو کارڈ ہے یہ بھی جس طرح مقصود سے فرما رہے تھے ان کا بھی خیال کرنا ہے اور یہ اپنے پاس رکھنے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ حج تمتع ہے ہمارا اور حج تمتع والے پہلے عمرہ کرتے ہیں. اور ایک میں آپ کو یہ مدنی مشورہ دوں گا کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے احرام باندھ اور فوراً نیت کر لیں. ایسا نہیں کرنا. آپ نے مکروہ اوقات نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور نفل پڑھنے کے بعد آپ نے نیت نہیں کرنی. نیت جہاز میں بھی نہیں کرنی. پھر دبئی میں جب دوسرے جہاز میں بیٹھیں گے پھر آپ نیت کر کے بے شک آرام کر لیں. ایسا نہ ہو کہ میقات پہ جہاز والے اعلان کرتے ہیں آپ نے نیت نہ کی اور سو جائے. اگر نیت نہیں کی ہوگی چاہے احرام باندھا ہو، احرام چادروں کا صرف نام نہیں ہے، احرام تو پابندی کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے. تو احرام جو ہے آپ باندھ کے نیت تب کرے جب دبئی والے جو مکہ شریف جو جدہ کے لیے جہاز جا رہا ہو اس میں بیٹھیں گے تب آپ نے نیت کرنی ہے. ملتان سے صرف احرام کی چادریں باندھنی ہے، نفل پڑھ لے، نیت نہیں کرنی. یہ ذہن میں چیز ہے. اگر نیت کر لی بعض اوقات فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، مس ہو جاتی ہے، واپس آتے تو وہ مسائل پھر اور بہت زیادہ گمبھیر ہے. اس طرف میں نہیں جاتا. اللہ کرے ہم سب کا سفر آسان ہو. تو اسی طرح جو ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اور کے بال جھڑتے ہیں. اب بال جھڑنے کا مسئلہ یاد رکھیں کہ خود بخود جھڑنا اور ایک داڑھی میں ہاتھ پھیرا اور جناب سر پہ ہاتھ پھیرا. اگر آپ نے داڑھی یا سر پہ ہاتھ پھیرا تو ایک بال آ گیا تو ایک مٹھی گندم کے برابر سب کا دینا ہوگا، اور اگر زیادہ بال آ گئے پھر دم ہوگا. اس لیے جن لوگوں کے بال گرتے ہیں اگر وہ پہلے یہاں سے بڑی کی مشین پھرا لیں تو وہ کم از کم بچ جائیں گے اس چیز سے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات رواج کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے صرف قصر کرانی ہے، حلق نہیں کرانا. اس کا مسئلہ یاد رکھیں کہ آپ کی اپنی انگلیوں کے پورے سے اگر کم بال ہوئے تو آپ کو حلق ہی کرانا پڑے گا، قصر نہیں ہوگی. قصر اور صورت میں ہوگی کہ جب آپ کے سر کے بال آپ کے انگلیوں کے پورے سے زیادہ ہو، سارے سر کے بال. یہ نہیں کہ آپ جب تھوڑا سا آپ کہیں گے ادھر سے کٹوا لیں ادھر. یہ مسئلہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے یا وہ حلق کرائے یا قصر کرائے. اور حلق اور قصر کے لیے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اپنے بالوں کو خود دیکھ لیں کہ آپ کے انگلی کے پور سے بڑے ہیں تو تب آپ قصر کرا سکتے ہیں. اگر چھوٹے ہوں گے تو پھر آپ کو اس طرح پھرانا ہوگا. اور میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اے اللہ کہ اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ جو حلق کرے ان کو بخش دے، اے اللہ جو حلق کرے ان کو بخش دے، اے اللہ جو حلق کرے ان کو بخش دے. اور پھر صحابہ نے حضور جو قصر کرے، میرے آقا نے فرمایا اللہ جو قصر کرے ان کو بھی بخش دے. تو درجہ حلق کا زیادہ ہے، لیکن قصر کرنے والوں کے بھی جو ہے وہ زیادہ اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. اپنے ساتھیوں کو پیار سے سمجھا دینا چاہیے کہ جس چیز کی فضیلت زیادہ ہو، جس چیز میں اللہ نے اجر زیادہ رکھا ہو اس کو اپنانا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا یہاں سے تمتع والے پہلے عمرہ کریں گے تو عمرے کا احرام آپ نے باندھ لینا ہے، نیت وہاں جا کے کرنی ہے. اور جب ہم یہاں سے جدہ سے حرم شریف پہنچیں گے مکہ میں تو یہ چونکہ گرمی کے اس میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، یہ کتابیں آپ کے ساتھ ہوں گی. مکہ شریف کی داخلے کی نیت آپ پڑھ لیں
اور پھر جناب والا آپ جس کے حرم کے سامنے جائیں گے نا، آنکھیں بند کر کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ضرور شریف جو بھی پڑھتے ہیں، آنکھیں جب کھولیں گے جو پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ یہ دعا کریں، اللہ میں آج کے بعد جو کچھ مانگوں گا مجھے عطا کرنا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ مختلف دعائیں ہیں، یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو پہلے ہم جا کے عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے لیے یہ بھی یاد رکھیں یہاں سے نیت بھی لازمی ہے، نیت کے ساتھ تلبیہ بھی لازمی ہے۔ اگر مکروہ اوقات نہ ہو تو نفل بھی پڑھیں گے، اور وہاں جا کے جب آپ نے نماز رکھی ہے تو پہلے فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد عمرے کے لیے جانے کے لیے آپ حرم شریف کے سامنے جائیں، دعا کریں، پہلی نظر پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ نیت کرنی ہے، اے اللہ میں تیرے گھر کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ بس یہ سادہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ ذہن نشین رکھ کے جب کی دعا کریں، پہلے آسانی کی دعا کرنی ہے پھر قبولیت کی۔ اے اللہ میں تیرے گھر کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اسی طرح آپ صفا مروہ جا رہے ہیں تو وہاں بھی اے اللہ میں صفا مروہ کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ تو سب سے پہلے آپ طواف کریں گے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، جب آپ طواف کر رہے ہوں سبز بتی کو پشت کریں گے اور حجر اسود کے سامنے آپ نے استعلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ علی ملت رسول اللہ، یہ بھی کہتے ہیں آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور سب سے افضل جو طواف کی دعا ہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہترین وظیفہ ہے۔ قدم قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اس کے علاوہ آپ یہ ذہن نشین رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں دعا مانگتے رہیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو روتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں۔ طواف کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جو بھی آپ مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اور یہاں ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو دیکھ کے نا ہمارے لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں، وہ جی ایک بندہ پڑھا رہا ہے باقی پڑھ رہا ہے، یہ مکروہ ہے۔ اس سے پرہیز کریں، خود اپنا تعلق اپنے رب سے خود مضبوط رکھیں۔ اسی طرح پھر طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھیں گے۔ تو واجب طواف جب پڑھیں گے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے پڑھنا، اگر راشن نہیں ہے تو پڑھے، بہت بڑی فضیلت ہے، ورنہ حرم میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے لوگ طواف کرے وہیں نماز نہیں چلی، اور بعض اوقات دھکم پیر ہوتی ہے، کراؤڈ ہوتا ہے، حادثات بھی ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو آپ نے جناب والا پہلے طواف کرنا ہے، پھر واجب طواف پڑھنا ہے، اس کے بعد زمزم شریف پینا ہے۔ تو زمزم کے لیے 1-2-3 باتیں توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زمزم کو ہاتھ میں رکھتا ہے اور اس کو دیکھتا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے اندر سے منافقت کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو کچھ بھی نہ کرے، صرف زمزم کو دیکھتا رہے۔ تو جو محبوب علیہ السلام کا تبرک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ منسوب تبرک ہے، اس کو دیکھیں تو نفاق ختم ہوتا ہے۔ تو جو صحابہ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتے رہے، سبحان اللہ، ان کی عظمتوں کو کیا کہنے۔ جیسے ہم مدینے جاتے من دار قبری والے بدل ہوں شفاعتی، میرے آقا نے فرمایا جس نے میری قبر اگر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی، اور جس کی شفاعت معبود کر دے وہ کیا ہوتا ہے، جنت ہی ہوتا ہے۔ تو یارو جن کی قبر کی زیارت سے بندہ جنت ہی ہوتا ہے، پھر وہ تو اس میرے آقا کے سارے صحابی جنت ہی ہے جو چہرہ مصطفیٰ کو تکتے رہے، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے رہے۔ تو زمزم کے پانی کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس سے نفاق کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زمزم شریف کو ہاتھ میں رکھو اور پھر جو دعا مانگی اس کو زمزم پھر بعد میں کیا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے۔ اور کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں نا حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہو، امام شرانی کو لکھے جہاں بھی زمزم میسر ہو تو آپ 3 چلو بھر کے اپنے سر پہ ڈال دیں تو جب تک جیئیں گے آپ کو کوئی رسوا نہیں کر سکے گا۔ یہ زمزم کے اندر یہ خاصیت کیسے ہے، اس کو نسبت ہے نا میرے آقا علیہ السلام نے کلی مبارک زمزم کے کنویں میں فرمائی، اور فرمایا یہ میرا تبرک قیامت تک میرے امت کے لیے ملتا رہے گا۔ زمزم پیے، دعا کریں اپنے لیے،
دوستوں کے لیے، گھر بار کے لیے، پاکستان کے لیے. اس کے بعد پھر صفا مروا کرنا ہے. اور صفا مروا کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جائیں گے تو پھر واپس آئیں گے، ایک چکر ہوگا. بعد کا علم نہ ہونے کی وجہ سے 14 چکر لوگ لگا لیتے ہیں. تو ایک آپ صفا سے مروا جائیں گے ایک چکر، پھر مروا سے صفا آئیں گے دوسرے چکر، پھر تیسرا، چوتھا، اس طرح یہ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر حلق کرانا ہے. اگر آپ نے یہ مکمل کرنے کے بعد شکرانے کے جو ہے نوافل پڑھے تو یہ اولا ہے، اولا یہ افضل ہے. اور اس سے کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، جو میرا شکر کرتا ہے میں اس کو زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہوں. احرام کی پابندی ختم کرنے کے لیے حلق کرانا ہوگا اور یا قصر کرانا ہوگا. جب یہ احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ یہ جتنے حجاج کرام اور یہ اپنی ولیج پہ جائیں گے. اس کے بعد طواف میسر ہو، کیونکہ 2 سال کے بعد یہ حج ہو رہا ہے. واللہ عالم وہاں پہ کیا ترتیب ہوگی یا کیا ترتیب ہوگی وہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا. لیکن یہ ہے کہ کثرت سے طواف کرے. میرے آقا نے فرمایا جو 50 طواف کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے. طواف کریں اور عمرہ کریں. یہ وہاں پہ سہولیات کے پیش نظر اپنی طبیعت کے مطابق آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں. بعض علماء نے لکھا وہاں طواف افضل ہے، کسی نے کہا جو ہے عمرہ افضل ہے. دونوں کے دلائل مضبوط ہیں. اس لیے جو آپ کی طبیعت میں طواف کر سکتے ہیں طواف کریں، عمرہ کر سکتے ہیں عمرہ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے بعد جب آ جائے گی نا 7 ذی الحجہ. اچھا ایک بات یہاں بھی میں عرض کروں کہ احرام کے لیے نا مختلف سوالات بھی آ رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. عورتوں اور مردوں کے احرام میں فرق کیا ہے؟ مرد 2 چادریں انسلی پہنیں گے، عورتیں وہی کپڑے جو پہنتے وہی پہنیں گے. عورتوں کا جو احرام ہے وہ بال چھپانا ہے. مرد جرابیں نہیں پہن سکتا، موزے نہیں پہن سکتا، سلی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتا. عورتیں جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، موزے بھی پہن سکتی ہیں. ان کا جو احرام ہے بال چھپانا ہے. اور بال چھپانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پردے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کی بہترین صورت ہے جو پیک ہے ملتی ہے نا، تو اسلامی بہنیں وہ لے لیں اور آگے سے کپڑا ہوگا تو پردہ بھی ہو جائے گا اور کپڑا چہرے پر مس بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت جو ہے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں جب ہم حج پہ جاتے تھے جب کوئی مرد آتا تو آگے کوئی چیز رکھ لیتے تھے، ہاتھ کا پنکھا، کتاب، جو چیز بھی میسر ہو. تو پردے کا اہتمام یہاں بھی کرنا ہے اور وہاں بھی کرنا ہے. عورتوں اور مرد کے جو احرام میں فرق یہ ہے کہ مرد کے لیے 2 چادریں ہیں، عورت کے لیے وہی کپڑے ہیں. مرد دستانے نہیں پہن سکتا، عورت دستانے پہن سکتی ہے. مرد موزے نہیں پہن سکتا، عورت پہن سکتی ہے. اور مرد ہوائی چپل استعمال کرے گا، عورت جو مرضی ہے جوتی استعمال کر سکتی ہے. مرد کے لیے خوشبو لگانا پہلے نیت سے پہلے جسم پر بھی خوشبو لگائے، چادروں میں بھی خوشبو لگائے، یہ سنت ہے. عورت کو خوشبو جس کی خوشبو نظر آئے یہاں بھی حرام ہے وہاں بھی حرام ہے. اس بات کا جو ہے نا خصوصی طور پر جو خیال کرنا ہے. تو اب آ جائے گا ایام حج. میں اس کو مختصر اس لیے کر رہا ہوں، گرمی ہے، ابھی سوالات یہ پرچیاں بھی آ رہی ہیں، ان کے بھی جوابات دینے. اب آ جائے گا 8 ذی الحجہ، ہمیں حج پہ جانا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کے یہ لوگ ہمیں لے جائیں گے، ہم سارے چلے جائیں گے. وہاں جا کے وہ جو مکاتیب کے لوگ ہیں معلمین، اب ان کی مرضی ہے وہ 7 کو لے جائے، ان کی مرضی ہے وہ 8 کی صبح کو لے جائے. اگر کوئی 7 کو ہی نیت کر کے وہاں چلا جائے گا مینا میں تو اس کے حج پر کوئی فرق نہیں ہوتا. وہاں انتظامی امور کو فالو کرنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی کو. یہ ذہن میں چیز ہے. وہاں جا کے لوگوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے. اب یہاں ملیں گے تو ایک دوسرے کو بڑی محبت سے ملیں گے، وہاں مکے پہنچ کے ایک عجیب جلال کی کیفیت ہوتی ہے، کسی کو بات سمجھ نہیں آتی اور لڑ پڑتے. وہ جی آپ نے ہمیں کہا تھا نہیں لڑنا، لیکن ہم لڑ رہے ہیں. ہم نے نہیں کہا بھائی نہ لڑے. قرآن فرماتے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ بد رضائی سے، فسق فجور سے، لڑائی جھگڑے سے جو پرہیز کرے گا وہ ایسا حاجی ہے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اس کا حج مبرور ہے، مقبول ہے. وہ شیطان کو ورگلائے گا آپ کو لڑے. وہ تو عرفات میں نے دیکھا ہے عورتیں اپنے خامد کے گریبان پکڑ لیتی ہیں. اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کی بخشش نہ ہو، لیکن ہم نے اپنی بخشش کرانی ہے اس نیت سے کہ ہم اتنا دور سفر کر کے ہم نے لڑائی نہیں کرنا. منیف کا بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض، اس حدیث کو سامنے رکھنا ہے. فتوے بازی سے پرہیز کرنا ہے.
تو ان چیزوں سے پرہیز کر کے اللہ کرے ہمارا حج مبرور ہو، مقبول ہو، اور اللہ ہمیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو اگر مینا پہنچا دیا جائے ساتھ کو ہی تو چپ کر کے چلے جانا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اور یہ جو مینا میں ہم جس وقت پہنچتے ہیں تو 8 ذی الحج ہوگی، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم یا تو صبح جائیں گے یا بالکل عرفات جائیں گے، اس طرح بالکل نہیں کرنا۔ مینا میں ہم نے جس وقت مولوی ہمیں پہنچائیں گے ہم اس وقت وہاں مینا انشاءاللہ العزیز پہنچ جائیں گے۔ مینا میں جا کے نا کچھ لوگ جو ہے نا سب سے پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ احرام کہتے ہیں ہم نے حرم میں جا کے باندھنا ہے، باندھا جا سکتا ہے اولا ہے، لیکن بہترین یہ ہے کہ آپ احرام جو 8 ذی الحج کو حج کا باندھیں گے اپنے ہوٹل پر باندھیں۔ اور کچھ لوگ احرام باندھتے ہی دائیں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، میں نے عرض کیا اس سے نماز نہیں ہوگی، کندھا ننگا ہوگا نماز نہیں ہوگی، یہ رواج نہیں بنانا۔ آپ نے یہ استباع کے لیے صرف کندھا ننگا کرنا ہے، آگے پیچھے کندھا ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ 8 ذی الحج کو ہم مینا پہنچیں گے اور وہاں جا کے ہم نے نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، لڑنا بالکل نہیں ہے۔ اب وہاں پہ قصر نماز کے بارے میں بھی میں ایک مسئلہ بیان کر دوں۔ اگلے دن کراچی میں ایک سیمینار ہوا تو بڑے بڑے علماء سے وہاں مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ تشریف فرما تھا، تو وہ مختصر نماز کے بارے میں انہوں نے کہا سب نے وہ فقہ طور پہ مفتی صاحب کی رائے تو یہ تھی کہ دونوں باتوں کے جو دلائل ہیں وہ مضبوط ہیں، لڑنا نہیں چاہیے جس پہ کوئی عمل کرے، لیکن اگر ایک آسانی ہے جس چیز میں تو آسانی والا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ ہم نے وہاں پہنچ کے یہ دیکھنا ہے کہ ایام حج نکال کر اگر ہمارے 14 دن بنتے ہیں یا 14 دن سے کم ہوں گے تو پھر ہم نماز قصر پڑھیں گے۔ اگر ایام حج نکال کے ہمارے دن 15 بنتے ہیں، 16 بنتے ہیں، 17 بنتے ہیں تو پھر ہم نماز پوری پڑھیں گے۔ اس پر دلائل ہے کیونکہ اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر ہی میں سارے دلائل دے کے وقت کو سارا یہیں پہ یہ ختم ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھنے ایام حج نکال کے اگر 14 دن یا 14 دن سے کم ہوں گے تو ہم مینا عرفات مزدلفہ نماز قصر پڑھیں گے، اگر یہ 14 دن سے زیادہ ہوئے تو نماز پوری پڑھیں گے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ امت کو آسانی کا راستہ دکھایا جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ 9 ذی الحج کو بعض اوقات ایسے ہوتے 8 کو رات ہی کو معلم کہتے ہیں کہ جی اب آپ کو عرفات لے کے جانا ہے، انتظامی امور کو فالو کرنا ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اگر چلے گئے تو دوسرا جو فرض ہے وہ وقوف عرفات ہے۔ آپ ظہر سے پہلے کسی وقت بھی پہنچ جائے حج آپ کا درست ہے، اور پھر وقوف عرفات میں پہنچ کر آپ نے عرفات میں پہنچ کر وقوف کرنا ہے، اور جتنی دیر کھڑے ہو کہ آپ دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں سے سوالات کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب نوازے گا۔ اور وہاں پہ آپ جب یہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں نا تو دیوار بھی گواہ ہو جائیں گی، درخت بھی گواہ ہو جائیں گے، پتھر بھی گواہ ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے صوفیاء کے بارے میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ پتھروں کو ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں اے عرفات کے میدان کے پتھروں، یاد رکھنا ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں، قیامت والے دن تم گواہی دینا کہ ہم مواحد ہیں اور محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو عرفات میں 9 ذی الحج کو ہم نے عرفات جانا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں مسلم شریف کی حدیث بات ہے، میرے آقا علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے 9 ذی الحج تھی، اور 9 ذی الحج میں عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ صدائیں بلند ہو رہی تھی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال میرے صحابہ کو کہو ذرا آواز کو بند کر دے، میں کوئی خطبہ ارشاد فرمانا چاہتا ہوں۔ تمام صحابہ خاموش ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں عرش سے سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے، سلام بھی بھیجا ہے اور بخشش کا پیغام بھی بھیجا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا خاصۃ لنا، یہ ہمارا خاصہ ہے یا بعد والوں کا بھی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قیامت تک حاجی آئیں گے 9 ذی الحج ہوگی، عصر کے بعد کا وقت ہوگا، مغرب سے پہلے جو اس میدان میں موجود ہوگا اللہ عرش سے سلام بھی بھیجے گا، بخشش کا پیغام بھی بھیجے گا۔ اچھا اب دیکھیں نا، سلام کی حیثیت سے میں یہ عرض کروں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود ٹھنڈی ہوئی تھی، کس لیے ہوئی تھی؟ تفاسیر آپ اٹھا لیں، سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 6 فرشتوں نے کہا تھا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ پر سلام ہو، جن پر فرشتے سلام کریں ان کو آگ جلا نہیں سکتی، اور جن کو میرے آقا جواب دیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا السلام علیکم یا رسول اللہ، میرے آقا جواب عطا فرماتے ہیں نا، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، تو میرے آقا جس کو جواب دے اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور پھر عرفات کے میدان میں جن کو اللہ سلام بھیج رہا ہو، اس لیے فرمایا جس کا حج مبرور ہو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا حاجی کہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف حج سے ہو سکتے ہیں، لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ اس کو دینا ہے۔ یہ نہیں آپ کئی لوگوں کے قرضے آپ ہڑپ کر دیں اور پھر کہنے کہ ہم نے حج کر دیا اللہ معاف کر دے گا، وہ قادر ہے معاف تو کر سکتے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام جس کا حق دبائے قرضہ واپس کرنا ہوگا۔ شہید کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہے مگر قرضہ شہداء کو بھی دینا ہوگا۔ تو جس کو اللہ سلام بھیجے وہ سلامتی میں آ جاتا ہے، امن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ 9 ذی الحج کو ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ عرفات میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو۔ اور وہاں پہ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ حاجی عرفات والے دن حدود عرفات سے باہر چلے جاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، آپ سعودی کتابوں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ حدود سے باہر ہے، ایسا ہے نا جملہ۔ اب جیسے آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حصہ باہر ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور وقت گزر گیا اس کا تو حج فوت ہو جائے گا۔ لہٰذا جہاں خیموں میں آپ کو ٹھہرایا جائے آپ نے کوشش کرنی، اگر جانتے ہیں ہر سال آنے جانے والے پھر تو آپ تعین کر سکتے ہیں کہ عرفات کا یہ ایریا ہے، یہ حدود عرفات ہے، پیر نکلیں گے اور آپ نے وقت ضائع کر دیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا نا، حج فوت ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کچھ حاجی جو ہے نا اس دن روزہ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ گرمی ہوگی، شدت ہوگی، کمزوری ہوگی، تو اس دن روزہ نہ رکھنا افضل ہے عرفات والے دن۔ اسی طرح کچھ لوگ جبل رحمت پہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ جناب سیلفی بنانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ جناب کہتے ہیں یار میں نے تیرے لیے دعا کر دی ہے۔ یاد رکھنا قبولیت دعا کی علامت یہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا، سیدھی عرش معلیٰ پر جائے گی۔ تو قبولیت دعا کی علامت یہ کہ اپنے دوستوں اور بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں مگر اعلان نہ کرتے پھرے، تشہیر نہ کرتے پھرے۔ دعا کا کہنا سنت ہے، لیکن یہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ رواج کے طور پہ حج صاحب کئی حاجی ایسے بھی ہیں جو پیسے لے کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گی اتنے پیسے سے ہم نے اتنے ریال میں اتنی دعا کی، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ دعا جو ہے اس وقت قبول ہوتی ہے جب آپ کا بھائی موجود ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں، یہ ادا اللہ کو اور اس کے رسول کی پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح 9 ذی الحج کو ہنسی مذاق سے دن نہیں گزارنا، لڑائی جھگڑے میں نہیں گزارنا۔ آپ کو مسائل بتا دیے گئے، سمجھا دیے گئے، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ خاموشی اختیار کریں، لیکن کسی سے لڑنا نہیں۔ اور دن تو شیطان کوشش کرتا ہے یہ لڑے تاکہ ان کا حج صحیح نہ ہو۔ ایک اگر لڑائی ہو تو پھر آپ توبہ کرتے رہے تو ولا جدال فی الحج کا تو آپ نے انکار کر دیا نا، آپ تو لڑائی کر رہے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے علم نہیں ہوتا نا تو مغرب کی نماز نہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے جیسے مغرب کا وقت ہوگا مزدلفہ سے عرفات سے ہم نے مزدلفہ جانا ہے، اور بعض لوگ تو یہ انتظار میں ہوتے کہ فلاں ہمیں سنبھالے گا، فلاں سنبھالے گا۔ جب آپ نے عرفات سے مزدلفہ جانا ہے تو پھر ہر ایک کی اپنی ذمہ داری، وہ خود کو بھی سنبھالے اپنے ساتھیوں کو بھی سنبھالے۔ دوسروں کو امید رکھتے رہے تو ہو سکتا ہے مزدلفہ کا جو قیام واجب ہے آپ سے رہ جائے۔ اسی طرح رات کو ہم نے مزدلفہ آ کے عرفات سے گزارنی ہے، اور مزدلفہ میں آ کے بعض کتابوں میں لکھو لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ اس رات آپ جو ہے نا جتنا اللہ اللہ کریں گے، ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ جو مزدلفہ کا قیام واجب ہے، بعض لوگ نا کثرت حج کی وجہ سے اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ جب تک وہ دم نہیں دیں گے ان کا جو حج ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب ہم نے 9 کو عرفات جانا ہے اور رات کو مزدلفہ آ جانا ہے، وہاں کوئی خیمے نہیں ہوں گے، کوئی معلمین کی طرف سے کوئی سہولت نہیں ہوگی، کوئی جناب والے گروپ والوں کی طرف سے۔ وہاں حکم یہ ہے کہ چاہے پیسے والے ہیں یا غریب ہیں، کھلے میدان کے نیچے آ کے آرام کریں گے، ادا بڑی پسند ہے اللہ۔
اور کھلے آسمان کے نیچے آ کے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی اور وہاں پہ بڑا خوبصورت موسم ہوتا ہے مزدلفہ کی رات کا، اور دل یہی کرتا ہے کہ سوتے رہیں اور صبح جو ہے نا دوسرے ساتھی اٹھا کے لے جائیں اگلے کام کے لیے. ایسا نہیں کرنا، یہ رات کو عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے. ہاں ایک بات اور بھی میں یہ کہہ دوں، ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ دین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کا نام ہے، تو کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اب یہاں یہ مسئلہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو مقررہ وقت پر مقرر کیا ہے مومنوں کے لیے. جو مومن ہے وہ نماز مقررہ وقت پر پڑھے گا. اب کوئی کہے بھائی میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں، محبوب کی سنت اور حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ مغرب کی نماز عرفات میں پڑھ لے تو اس کی نماز تو منہ پہ ماری جائے گی نا. بولیے نماز تو منہ پہ ماری جائے گی. وہ نہیں پڑھے گا، کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں نہیں پڑھی تو پتہ چلا دین میرے آقا کی ادا کا نام ہے نا. آپ کو پتہ نہیں یہ بات کتنی سمجھ آئی ہے. اور پھر جب وہاں سے مزدلفہ میں وہاں تہجد نہ پڑھنا سنت ہے، کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تہجد کی نماز نہیں پڑھی. تو یہ مزدلفہ میں ہم رات جو ہے انشاءاللہ گزاریں گے، اور صبح پھر ہماری جو ہے وہ نماز کے بعد دعا کر کے وہاں سے نکلیں گے. اب آ جائے گا 10واں دن، اس کو یوم النہر کہا جاتا ہے. آج ہم نے 4 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں؟ 10 تاریخ کو 4 کام. یہ چونکہ وہاں بھی نشستیں ہوتی رہی ہے اس لیے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، ورنہ اگر یہ سارے بیان کریں تو کم از کم 5-6 گھنٹے کا ٹائم درکار ہے. یہ وقت کی کمی کی وجہ سے مختصر. پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے، مینا سے آتے ہوئے بڑے جمرے کو کنکری مارنی ہے. اور ایک بات میں بھول گیا ہوں کہ مزدلفہ کے اندر آپ نے چنے کے برابر 70 کنکریاں اٹھانی ہیں. اب آپ گنتی کریں گے کہ پہلے دن ہم نے 7 مارنی ہے بڑے کو، دوسرے دن 21 مارنی ہے، پھر تیسرے دن 21 مارنی ہے، تو 49 ہوتی ہے. انہوں نے 70 کیوں کہہ دیا؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 70 کنکریاں مارنی ہے چنے کے برابر، ان کو پاک کر لینا ہے، دھو لینا ہے. 70 اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ 12 کو بارش ہو جاتی ہے یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم وہاں سے نہیں نکل سکتے، تو پھر کنکریاں کہاں سے لائیں گے؟ تو وہ 21 کنکریاں جو ہے 13 کو مار کے پھر نکلنا ہوگا نا، تو کنکریاں ہوں گی تو ماریں گے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 70 کنکریاں اٹھائیں، ان کو مزدلفہ سے چنے کے برابر. اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کنکریاں مار کے مذاق اڑا رہے تھے. نہیں، یہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، مذاق نہیں اڑانا. وہاں کوئی شیطان متجسم نہیں کرے تھا کہ آپ نے شیطان کو مار رہے ہیں. یہ ادا ہے. اور جس کی کنکریاں مقبول ہوتی ہیں، یہ بھی میرے آقا کا معجزہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی کنکری مقبول ہوگی وہ فرشتے اٹھا کے جنت میں لے جائیں گے، اور جو کنکریاں وہاں پڑی ہوگی یہ مردود ہوگی. پڑی ہوئی کنکری کو اٹھا کے مارنا منع، وہ نہیں مار سکتے. اسی طرح ہم نے آج کتنے کام کرنے؟ 10 تاریخ کو 4. پہلے ہم نے مینا بڑے جمرے کو کنکریاں مارنی ہے، دوسرا قربانی کرنی ہے، تیسرا حلق کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے طواف زیارت ہے. طواف زیارت 10 سے لے کر 12 کی مغرب سے پہلے کر سکتے ہیں. یہ مردوں کے لیے ہے. اگر عورتیں ایام حیض میں ہوں تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے تو وہ طواف زیارت بعد میں کریں گی. مردوں کے لیے یہ ہے اگر وہ 12 کی مغرب سے بعد کریں گے تو ان کو دم دینا ہوگا، توبہ بھی کرنی پڑے گی. اسی طرح پھر آگے بھی جناب والا کچھ لوگ ترتیب کا خیال نہیں کرتے. ترتیب کا خیال کرنا ہے کہ پہلے کنکریاں مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق یا قصر کرانا ہے، احرام کی پابندی سے جو ہے وہ باہر آنا ہے، اس کے بعد پھر طواف زیارت ہے. اس کے بعد 11 ذی الحج آ جائے گا. 11 ذی الحج کو پچھلے 2-4 سالوں سے کنکری مارنے کا ٹائم وہ دیتے ہیں، تو وہ تو جو ٹائم دیں گے اس کو فالو کرنا. لیکن 11 اور 12 کی جو کنکریاں ہیں وہ زوال کے بعد مارنا سنت ہے. کچھ لوگ مفتی بنے تو یار چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں چھوڑو، چلے ابھی مار لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. وہاں جو چیز قرآن و حدیث کو سب نے اہمیت دینی ہے، قرآن و سنت کو اہمیت دینی ہے. اب 12 ذی الحج کو جو ہے ہمارا جو حج ہے یہ مکمل ہو جائے گا. کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ مکے پڑے رہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. آپ نے طواف زیارت کرنے کے لیے گئے، واپسی آتے قیام مینا کے اندر کریں گے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کو ترک نہیں کرنا. اب 12 تاریخ کو اگر آپ نے مغرب سے پہلے مینا چھوڑ دیا تو آپ کو 13 کی کنکریاں ماریں گے. افضل ہے نہ مارے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ وہیں پڑے رہے مغرب ہو گئی تو پھر 13 کی کنکریاں مار کے نکلیں گے. لیکن اگر 12 کی کنکریاں آپ نے مار لی اور اس کے بعد آپ جو ہے
آپ کو یہ اللہ کے نبی کی طرف سے اجازت ہے، چاہے تو وہیں ٹھہرے رہے، اگر نہیں تو واپس آ کے آپ اپنے ہوٹل پر قیام کر سکتے ہیں اور آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ حج کی تکمیل ہو جائے، اب حج کی قبولیت کے لیے مدینے جانا ہوتا ہے۔ مدینے جانے کے لیے میں ایک حدیث پاک اور 2-4 آداب کی باتیں کر کے پھر سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ مدینے جانے کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم مکے میں تھے نا، 2 چادریں ہیں، وہ میلی ہو گئی، سر میں مٹی ہے، مجذوب بنے ہوئے کہ مکے میں یہ ادا اللہ کو پسند ہے، یعنی فقیر بن کے فقر کے کیفیت کو اپنے اوپر وارد کرنا ہے۔ اور مدینے میں جانا تو فرمایا ذرا ہوشیار ہو جانا، اب ادب کا مقام ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوبصورت سفید کپڑے پہننے ہیں اور جناب والا خوشبو لگانی، اور ہوشیار ہو کہ خبردار میرے محبوب کی بارگاہ میں اس طرح بے خیالی سے نہیں جانا، خیال کر کے جانا ہے، خیال کر کے جانا ہے۔ اور جس وقت مدینہ شریف جائے نا، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث بات ہے کہ جب کوئی میرے شہر میں مدینہ میں میری زیارت کے لیے آئے گا، میرے آقا نے فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے وصال کے بعد میری مزار کی زیارت کی گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے میرے منبر کا ایریا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو جنت اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہاں جنت میں موت نہیں ہے، کہ جو بھی جائے تو یہ سمجھ کے جائے کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی میری زیارت کے لیے آئے گا اور وہاں مدینہ شریف حاضری کے لیے آئے گا، جیسے وہ نکلے گا میں اس کو اپنی قبر انور میں بیٹھ کے دیکھوں گا اور میں کہوں گا اے آنے والے، چاہیے تو یہ تھا کہ میں خود تیری طرف تیرا استقبال کرتا، لیکن شریعت کی حد ہے میں اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہوں، تو تو آ رہا ہے تو تیرے استقبال کے لیے ہم نے فرشتے بھیجے ہیں، جو سواری پہ ہوگا اس کو فرشتے مسافہ کریں گے، جو پیدل ہوگا معانقہ کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیسے لگے گا کہ جو فرشتے ہیں وہ آپ کے مہمان کا استقبال کر رہے ہیں؟ فرمایا جب وہ مدینے کے قریب آئیں گے ان کے بال کھڑے ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے میرے محبوب کا روزہ اس طرف ہوگا، میرے محبوب کی قبر منور اس طرف ہوگی، آپ کے روزہ کی طرف ایسے ایسے جھانک جھانک کے دیکھیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا جب یہ کیفیت ہو جائے سمجھ لو کہ یہ فرشتے تمہارا استقبال کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو چونکہ میں اپنی قبر انور میں ہوں، اور جب قیامت کا دن ہوگا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہوں گا کہ آؤ تمہیں میں کاسے سے نہیں اپنے جدولہ والے ہاتھوں سے جام کوثر پلاتا ہوں، کیونکہ تم میرے لیے چل کے آئے تھے، آج یہ تمہارا اکرام ہے، اور میں تمہیں ہاتھ سے پانی پلاتا ہوں، اپنے جدولہ والے ہاتھوں سے پانی پلاتا ہوں۔ جیسے مدینہ شریف جائیں تو کچھ لوگ کی عادت ہے کہ تھکے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے پڑھ گئے اور جس صبح حاضر دیں گے، ایسا نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے اور ارشاد نے لکھا ہے محبوب علیہ السلام کے روزہ مبارک پہ جب جائیں جتنا جلدی ہو سکے غسل کریں، سفید کپڑے کریں، محبوب کی بارگاہ میں جائیں، محبوب کو انتظار نہ کروائیں۔ میرے یہاں اپنے غلاموں کو تک رہے تھے اور ایسے نہیں اٹھ کے چلے جانا۔ جب جانا ہے مسجد نبی شریف میں مکروہ اوقات نہ ہو تو پہلے مسجد نبی شریف میں جائیں، تحیۃ المسجد پڑھیں اور پھر باب السلام سے داخل ہو کر اپنی جناب والا نظریں جھکائے ہوئے جس طرح کوئی مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے آنسو بہاتے ہوئے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں۔ اور کتب حدیث کے ذریعے بات ہے کہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھ کر 70 مرتبہ محبوب پہ سلام بھیجے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہے گا، اس کی 70 حاجات دنیا کی اور 70 آخرت کی پوری کر دی جائیں گی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ ہم شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اب وہاں پہ کہتے ہیں ادھر منہ کر کے دعا نہ کرو، آپ بڑے پڑھے لکھے حضرات ہیں، کہ میری بات ذہن میں سے رکھنا، جب ہم مدینے جاتے ہیں تو حضور سے شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ کوئی ہم تو بھیک مانگتے ہیں اور وہاں لکھا ہوا ہے شفاعت یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے مگر اس کے لیے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، یہ نہیں ہر ایک کے لیے نہیں، جس کو یقین ہے۔ تو جیسے آپ بھیک مانگتے اس کی طرف منہ کرتے ہیں یا پوسٹ کرتے ہیں؟ بولیے، آپ کی طرف کوئی پوسٹ کرے اور کہے جناب مجھے کچھ دیں، آپ کو مارنا شروع کر دیں گے، بڑے بدتمیز ہو، بڑے بے ادب ہو، گستاخ ہو۔ یہی بات ہے جب ہم سرکار کے روزہ پر جاتے ہیں تو شفاعت کی بھیک مانگتے تو جہاں بھیک مانگی جاتی ہے اس کی طرف منہ کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور اس کے بعد پھر جنت البقیع میں سلام پیش کریں۔ یہ مدینے میں جتنی زیارتیں وہ زیارتیں کریں، اور محبوب علیہ السلام اللہ کرے ہم سب سے راضی ہو جائے اور قبولیت حج کی ہمیں سند عطا فرمائے۔ میرے عزیز، میرے واجب الاحترام قبلہ حافظ محمد ریحان عطاری قادری سے تشریف فرما ہے، یہ تشریف لائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ احرام کس طرح باندھنا ہے۔ آپ احرام باندھنے کا طریقہ بتا لیں، پھر سوالات کے جواب آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام میں 2 چادریں ہیں، ان دونوں میں سلائی نہیں ہونی چاہیے، بغیر سلی سفید لٹھے کی، کاٹن کی یا یہ مصری چادر جو بھی آپ کو ایزی لگے اپنے جسم کے مطابق آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس چادر کو جو نیچے پہنی جائے گی دونوں پلو ملا لیں۔ اب اس کو انتہائی بائیں طرف لے جائیں، آپ کی مرضی، یا انتہائی دائیں طرف لے جائیں۔ اگر آپ اس طرح باندھنے کی کوشش کریں گے یہ نہیں بندھے گا، بالکل آپ اس کو بائیں طرف لے جائیں یا دائیں طرف لے جائیں، بالکل اس طرح، اب یہ ایزیلی بندھ جائے گا۔ پیٹ کی طرف سے اس کو ساتھ لگائیں اور اوپر والی چادر کو تھوڑا سا کھینچیں گے، یہ ٹائٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں سے پھر اس کو واپس لیں، یہ آپ کا با پردہ احرام ہے جو بن جائے گا۔ یہاں سے اس کو فولڈ کر لیں، اس کے نیچے بیلٹ لگے گی جس میں آپ نے احرام کی نیت نہیں کرنی بلکہ سامان کی نیت کرنی، اس میں بیلٹ میں۔ یہ میں ایک بار پھر دکھاتا ہوں آپ، یہ غلطی نوٹ کر لیں۔ آپ میں سے جس کو بھی میں کہوں گا جی باندھ کے دکھائیں حاجی صاحب، تو اکثر اس طرح باندھتے، کہتے ہیں ہم سے تو نہیں بندھ رہا یہ۔ پھر دیکھ لیں کو انتہائی بائیں طرف لے جائیں یا دائیں طرف لے جائیں۔ اب یہاں سے اس کو واپس لے آئیں، کھینچے، تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا، دوبارہ اس کو فولڈ کریں اور یہاں سے اس کو فولڈنگ کریں۔ اس میں پاؤں جتنا مرضی آپ کھول سکتے ہیں، بالکل ایزی۔ یہ جو بیلٹ ہے اس میں آپ نے احرام کی نیت نہیں کرنی اور اس میں آپ نے سامان کی نیت فقط کرنی۔ بیلٹ آپ یہاں پہ باندھ سکتے ہیں۔ دوسری احرام کی چادر، یہ ہم جیسے عام طور پہ چادر لیتے ہیں، سردیوں میں جیسے ہم چادر عام طور پہ لیتے ہیں، الٹے ہاتھ کی طرف تھوڑی کم ہے، دائیں طرف زیادہ ہے، اس کو پورا جسم آپ نے چھپا لینا۔ اکثر حاجی صاحبان کو دیکھا گیا کہ وہ اس طرح لیتے ہیں کہ یہ پیٹ نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو آپ مکمل اپنے جسم کو چھپا کر رکھیں گے، خاص طور پہ نمازوں میں اس کا بڑا اہتمام کریں گے۔ جب ہم نیت کرتے ہیں نا تو یہ نہیں کھلنا چاہیے، بلکہ اس کو ادب سے سائیڈوں سے ہاتھ نکال کے آپ اس طرح نیت کریں کہ آپ کا جسم وغیرہ نظر نہ آئے۔ دوبارہ دیکھ لیں، یہ چادر نارمل مکمل اس میں جسم چھپا ہوگا۔ آپ نے دیکھا دایاں کندھا بعض اوقات کھلا، آپ نے دیکھا ہوگا تصاویر میں، یہ فقط اور فقط طواف کی حالت میں ہے، باقی کسی جگہ پہ آپ نے کندھا نہیں کھولنا۔ اس کا بھی طریقہ دیکھ لیں، پہلے چادر اوپر سے تھی، اب چادر نیچے سے آ جائے، صرف اتنا سا فرق ہے، اور یہ صرف اور صرف طواف میں کرنا، اس کو اجتباء کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ یہ سوالات کے جو پرچیاں آئی ہیں اور یہ توجہ سے سننی ہے، یہ کئی ایسے مسائل ہوں گے جو جدید ہیں، آپ لوگ بھی مزید پرچیاں لکھنا چاہیں تو لکھیں۔ یہ سب سے یہ پہلی پرچہ یہ کہ سفر حج کے دوران عورتوں کے ایام کے بارے میں احکامات پر روشنی ڈالیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر
احرام آپ نے عمرے کا یہاں سے باندھا ہے اور عورتوں کے ایام حیض شروع ہو گئے ہیں تو وہ غسل کر کے احرام باندھ لیں گی، نفل بھی پڑھیں گی، نماز تو ویسے ایام حیض میں معاف ہے، عمرے کی نیت کر لیں گی اور اتنے دن اسی حالت احرام میں مکے ہوٹل میں رہیں گی جب تک پاک نہ ہو جائے۔ حرم کے اندر ناپاکی کی حالت میں جانا منع ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح سفر حج جب شروع ہو جائے، اگر عورتیں ایام حیض ہوں تو اسی حالت میں وہ غسل کر کے مینا چلی جائیں گی، عرفات بھی چلی جائیں گی، دعائیں مانگیں گی، استغفار کریں گی، صرف نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، چونکہ جو حج کے میں نے کہا جو فرائض ہیں ان میں سے احرام باندھنا، وقوف عرفات کرنا اور طواف زیارت ہے، تو مینا، عرفات، مزدلفہ، جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سارے مناسک خواتین ادا کریں گی، ان کا حج بالکل ٹھیک ہے، صرف طواف زیارت وہ اس وقت کریں گی جب وہ پاک ہو جائیں گی۔ سمجھ آئیے بات؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت ایام حیض میں ہو تو احرام 2 رکعت کیسے پڑھے گی؟ میں نے یہ عرض کر دیا کہ حالت حیض میں وہ 2 رکعت نفل یا کوئی نماز نہیں پڑھیں گی، صرف احرام باندھ لیں گی۔ اگر مکروہ اوقات ہو تو میقات سے پہلے نوافل کا کیا حکم ہے؟ اگر مکروہ اوقات ہو تو نوافل نہیں پڑھیں گے، صرف نیت کریں گے اور تلبیہ پڑھیں گے۔ تو اگر احرام تولیہ کا ہو بعد میں عام استعمال میں لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل لا سکتے ہیں۔ اگر حاجی ذی الحج کی 10 تاریخ کو رمی کے بعد قربانی کرے تو ایک دوسرے کا حلق کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا حلق۔ حج کے دوران عورت برقع پہن لے یا کوئی اور چادر پہن سکتی ہے؟ احرام تو بال کو چھپانا ہے، تو احرام کی حالت میں منہ نہیں چھپا سکتے، برقع ویسے عبایا وغیرہ پہن سکتے ہیں۔ اگر ایک ساتھ 7 کنکریاں ماری جائیں گی تو کتنی شمار ہوں گی؟ اگر کسی نے 7 کنکریاں ایک ساتھ ماری ہیں تو وہ ایک شمار ہوگی، ایک ایک کر کے کنکری مارنی ہے، 7 اکٹھے نہیں مارنی ورنہ وہ ایک شمار ہوگی۔ 11-12 کی کنکریاں زوال سے پہلے مار سکتے ہیں؟ جی بعد میں ماریں گے، یہ افضل ہے اور بعد میں ہی مارنی ہے۔ کنکریاں عورت کی طرف سے مرد مارے تو ٹھیک ہے، اگر عورت بیمار نہیں ہے اور اتنا مریض نہیں ہے کہ چل پھر نہیں سکتی، کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو عورت کنکریاں اپنی خود مارے گی۔ کیا 11 ذی الحج کو زوال سے طواف زیارت کر کے زوال کے بعد رمی کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارا رشتہ دار پہلے طواف زیارت نہیں کر کے آئے تو اب کیا کرے؟ وہ طواف زیارت جو بندہ نہ کرے، اگر مرد نے نہیں کیا تو اس کی عورت اس پر حلال نہیں ہوتی، عورت نے نہیں کیا تو اس کا خامند اس پر حلال نہیں ہوتا۔ اگر کسی کنوار بندے نے طواف زیارت نہیں کیا اس کا نکاح ہو جائے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے جب تک وہ طواف زیارت نہ کرے۔ اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو نہیں کر کے آئے وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، عمرہ کرنے کے بعد طواف زیارت کریں اور دم کریں اور اللہ کے حضور توبہ کریں۔ تلبیہ کتنی آواز سے پڑھا جائے اور عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مرد جتنی اونچی آواز میں پڑھیں اچھا ہے، عورتیں بالکل آہستہ آواز میں پڑھیں، ان کی آواز بھی عورت ہے، غیر محرم کے کانوں میں آواز نہ پڑے۔ اگر میقات کے مقام پر یلملم کے مقام پر احرام کی نیت کریں اور اس سے پہلے عورتیں نقاب میں رہیں، پردہ نہ کھولیں، میقات پر نیت کر لیں، جی بالکل ٹھیک ہے، میقات سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ خیال کرنا ہے کہ کہیں آپ سوئے اور وہ اعلان کرتے رہے جہاز والے اور آپ نے میقات پہ نیت نہیں کی تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو واپسی پر طواف کا کیا حکم ہے؟ اگر 4 چکر طواف کر لیے ہیں تو پھر 5ویں چکر سے شروع کریں، 4 سے کم ہے تو نئے سرے سے طواف کریں۔ حلق افضل ہے یا قصر؟ حلق افضل ہے، اور جس کے زخم، الرجی اور دانے ہوں تو کیا حکم ہے؟ اگر اس کے بال کاٹے جا سکتے ہیں، بڑے بال ہیں تو قصر کر لیں، اور اگر بال بھی نہیں ہے اور سر پہ دانے ہیں اس طرح نہیں پھیر سکتا تو جیسے اس کے مناسک پورے ہوں گے اس کی پابندی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ کیا عورتیں مانع حیض ادویات استعمال کر سکتی ہیں؟ جی ضرور کر سکتی ہیں۔ حج ادا کرنے سے پہلے کتنے عمرے ادا کر سکتے ہیں؟ جتنا اللہ توفیق دے کر سکتے ہیں۔ حج ادا کرنے کے بعد کیا عمرہ کر سکتے ہیں؟ حج ادا کرنے کے بعد عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ عورتیں جو ادویات مانع حیض استعمال کرتی ہیں مسلسل لے سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں یہ طبی مسئلہ ہے، یہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں، اگر آپ کی صحت پر
کوئی فرق نہ پڑے تو آپ دوائی استعمال کر سکتے ہیں، اگر نقصان دے تو پھر نہیں۔ کیا احرام کی حالت میں کپڑے سے چہرہ یا سر صاف کر سکتے ہیں؟ احرام کی حالت میں کپڑے یا تولیہ سے منہ صاف نہیں کر سکتے۔ اگر چہرے پر یا سر پر کپڑا لگ جائے تو زیادہ وقت گزر جائے، تھوڑا ہوگا تو دم نہیں ہوگا، صدقہ ہوگا، زیادہ وقت ہوگا تو پھر دم دینا پڑے گا۔ یہ جو مشہور ہے کہ طواف زیارت نہ کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے، یہ مسئلہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا۔ مدینہ منورہ سے آتے وقت جو عمرہ کریں گے وہ اپنے مرے ہوئے ماں باپ یا رشتہ داروں کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لو کان مسلمن فاعتقتم ہو او تصدقتم ہو او حججتم ہو بالغہ ذالک، اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے اس کی طرف سے صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے جو ہے غلام بھی آزاد کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ شوال میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ شوال میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، حج صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے۔ کئی پرچیاں ڈبل آ رہی ہیں۔ شوگر کی دوائی ہومیوپیتھک ہے، ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ عموماً ہومیوپیتھی دوائیاں حج کے موقع پہ نکال لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے لے کے جانی ہے تو کسی مستند ڈاکٹر سے تصدیق کروا کے اس کا نسخہ لکھوا کے لے جائیں، اور حج کیمپ سے پیک ہو جائیں گی تو پھر شاید نہیں نکالیں گے۔ نفری عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا، استطاعت پر فرض ہوتا ہے۔ اگر عورت نے کلر کپڑے پہنے ہیں اور وہ اپنے بال اچھے سے چھپائے اور عمرہ کرے تو اس کا حج عمرہ قبول ہوگا، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ ایام حیض میں طواف وداع کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عورت اگر اس حالت میں ہے اور ان کے واپسی کا ٹائم ہو گیا ہے تو عورت پر طواف وداع معاف ہے، مرد پر نہیں ہے، اس کے لیے واجب ہے، اگر وہ ترک کرے گا تو دم دینا ہوگا۔ طواف وداع کیا مگر 2 دن ٹھہر گئے، اب اور طواف کر سکتے ہیں؟ کر سکتے تو طواف وداع کا کیا حکم ہوگا؟ اگر آپ نے طواف وداع کیا اور کسی وجہ سے کچھ دن ٹھہر گئے تو پھر جو طواف کریں گے پہلے والا نفلی ہو جائے گا، جو آخر میں کیا وہ طواف وداع ہو جائے گا۔ تلبیہ کب تک پڑھا جائے گا عمرے اور حج میں بتائیں؟ تلبیہ عمرے میں طواف کرنے سے پہلے تک پڑھا جائے گا، جب آپ کے سامنے جائیں گے تلبیہ بند۔ اور حج کے اندر آپ 8 سے یا 7 سے رات کو جیسے احرام باندھیں گے لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں گے، مینا میں بھی اونچی آواز میں، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، اور جب واپس شیطان کو کنکریاں مارنے کے قریب آئیں گے پھر بند ہو جائے گا، پھر نہیں پڑھیں گے۔ حالت احرام میں بیماری کی وجہ سے جو بال ٹوٹے تو اس پر دم یا صدقہ ہے؟ خود ہاتھ نہ پھیریں، جو خود بخود بال گر جائیں اس پہ کوئی دم یا صدقہ نہیں ہے۔ طواف میں بھول جائے تو کتنے چکر ہے؟ اس صورت میں کیا کرے؟ اس صورت میں آپ نے یہ سوچنا ہے 5 ہیں یا 6 ہیں؟ 5 ہیں، 6 ہوں گے یا 7 ہوں گے تو پھر 6 ہے، ایک کام کر کے طواف کر لے مکمل۔ کیا ہم اکٹھے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب ادا کر سکتے ہیں؟ ہر طواف کے ساتھ علیحدہ طواف واجب طواف کریں، یہ زیادہ افضل ہے۔ ہاں مکروہ اوقات ہو تو پھر بعد میں فقہا نے اس کی اجازت دی۔ نہیں، عورت مرد اکٹھے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ عورت اگر صف میں کھڑی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، عورت کو پیچھے کھڑا کر کے پھر واجب طواف پڑھیں، ساتھ میں نہیں۔ کیا روزانہ مسجد قباء جا کر نفل ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ جب بھی جائیں جو ہے مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز پڑھیں گے تحیۃ المسجد تو آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور جو سنت ہے وہ ہفتے کی ہے، اور بعض کتابوں میں رات بھی دیکھ رہا تھا بدھ کا بھی ملتا ہے، لیکن جب بھی آپ مسجد قباء میں جائیں گے نماز پڑھیں گے آپ کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ جو مکے میں وہاں جا کے رہ گیا وہ مکی ہو گیا، وہ مسجد احرام سے، مسجد عائشہ سے یا جارانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس بحث میں نہیں آپ کو ڈالتا کہ فقہا نے لکھے جو محبوب کا قول ہے وہ فعل سے افضل ہے، تو چونکہ محبوب نے فرمایا یہاں سے مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، یہ قول ہے، جارانہ سے آپ نے خود احرام باندھا ہے، تو اب اس بحث میں آپ کو ڈالیں گے تو آپ کہیں گے یہ قول اور فعل، چلو میں پھر آپ تقسیم نہ، محبوب نے فرمایا 4 شادیاں کریں،
یہ آپ کا قول ہے، آپ نے خود 11 شادیاں فرمائی، یہ آپ کا فعل ہے، تو جو قول اس پر امتی عمل کرے گا اس کے لیے قول افضل ہے. ٹھیک ہے جی. اپنے اساتذہ اور والدین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ پیش کر سکتے ہیں عمرے کی صورت میں، بالکل کر سکتے ہیں. احرام کی نیت سے پہلے غسل خوشبو والے صابن سے کر سکتے ہیں جی. احرام سے پہلے، احرام کی نیت سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے خوشبو والا صابن استعمال کر سکتے ہیں. احرام باندھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں اور احرام کی چادروں پر بھی خوشبو لگا سکتے ہیں. اس بات کا خیال کریں اتنا زیادہ خوشبو نہ لگائیں کہ خوشبو نظر آئے. اگر اتنا خوشبو چادر پہ لگا لی، اگر وہ احرام آپ سے گر گیا جب اٹھا تو پھر دم ہو جائے گا. یعنی خوشبو ایسے لگائیں کہ عطر کا نشان نہ لگے. بیلٹ باندھنے سے دم آئے گا، ایک عالم صاحب نے بتایا ہے جی. بیلٹ اگر اس نیت سے باندھا کہ یہ احرام کو قابو رکھے گا تو دم پڑے گا، اگر کرنسی بچانے کے لیے رکھا تو پھر نہیں ہوگا. حالت احرام میں منہ پر ماسک لگانا مرد کے کیسا ہے؟ دیکھیں اب پابندی ہوئی تو پھر تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال کریں جہاں اکیلے ہوں تو پھر ماسک ہٹا لیں، کیونکہ 12 گھنٹے سے کم اگر کسی نے منہ چھپایا یا ماسک پہنا تو اس پر دم ہے. 12 گھنٹے سے زیادہ، 12 گھنٹے سے کم ہے تو صدقہ ہے، 12 گھنٹے سے زیادہ ہے تو دم ہے. تو لہٰذا اگر کسی وجہ سے منسٹری کہتی ہے کہ دم میں حالت میں رہیں تو آپ رہیں، لیکن جیسے ہی اکیلے اس کو اتار لیں تاکہ دم نہ پڑے، یہ احتیاط کرنے. ویسے اگر کرونا کی صورتحال نہ ہو تو پھر ماسک لگانا صحیح نہیں ہے. حالت احرام میں زخموں پر مرہم لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن وہ خوشبو والی نہ ہو، ایسی مرہم ہو جس کے اندر خوشبو نہ ہو. حالت احرام میں کانچ کی چوڑیاں پہننا کیسا ہے؟ شرعی طور پر بتائیں. شرعی طور پہ تو چوڑیاں پہننا نہ جائز ہے، نہ اس کو جائز بھی کہتے ہیں، نہ جائز بھی نہیں کہتے. احتیاط یہ ہے کہ کانچ کی چوڑیاں حالت یہ سفر حج میں نہیں پہننی چاہیے. وہاں رش کی وجہ سے اگر چوڑیاں ٹوٹیں، چوڑیاں پہننے والی جو عورت ہے وہ خاتون بھی زخمی ہو گئی، جہاں چوڑی گرے گی جس کے پاؤں میں لگے گا وہ بھی زخمی ہوگا. لہٰذا ہماری اسلامی بہنیں کانچ کی چوڑیاں پہننے سے پرہیز کریں حج کے دوران. حالت احرام میں انسولین لگوانا جائز ہے. حالت احرام میں انجیکشن اور انسولین لگا سکتے ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے شوگر والے کے لیے. کیا خواتین بھی خوشبو استعمال کر سکتی ہیں؟ ایسی خوشبو استعمال کریں جس کا رنگ ظاہر ہو، خوشبو محسوس نہ ہو. یہ میں پرچیاں وہ چھوڑ رہا ہوں جن کے پہلے جواب دے چکا ہوں، ڈبل پرچیاں آئی ہوئی ہیں. کیا بزرگ لوگ خود کنکریاں ماریں یا وکیل مقرر کریں؟ اگر وہ اتنے بزرگ ہیں، شیخ فانی ہیں کہ چل نہیں سکتے، پھر وہ اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے کے دوسرے کو پکڑائیں بھائی تو میری طرف سے وکیل ہے. اگر اتنا بزرگ ہے جو یہاں سے وہاں تک پہنچ گیا اور صرف کنکریوں کے لیے عذر مار رہے ہیں تو وہ خود مارے. اگر کمزور ہے بہت زیادہ تو پھر جب ہم مکہ پہنچیں گے تو قصر نماز پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے. بس یہ اصول یاد رکھیں. ایام حج نکال کے اگر 14 دن، یہ 14 دن سے کم ہے، اکیلے پڑھیں گے تو قصر ہوگی. مدینے میں 8 دن ٹھہرتے ہیں تو یا 11 دن 14 سے کم ہے، وہاں اکیلے پڑھیں گے تو قصر ہوگی. اہل خیمہ عرفات میں ظہر اثر ملا کر پڑھیں گے یا اپنے وقت پر؟ جو مسجد نمرہ ہوں گے وہ تو ان کی اپنی ترتیب ہے، جو عرفات میں اپنے خیمے میں ہوں گے وہ ظہر اپنے وقت پہ پڑھیں گے، اثر اپنے پر پڑھیں گے. اہل جدہ عرفات میں قصر پڑھیں گے یا پوری؟ یہ تو جدے والوں کو پوچھنا چاہیے، آپ تو جدے سے نہیں آئے نا. وہ ان کا چونکہ مسافت کم ہے وہ نماز جدے والے پوری پڑھیں گے. عورتوں کا حالت احرام میں بال چھپانا ہے تو مسح کیسے کریں گے؟ جب عورتیں وضو کریں تو وہ جو سر پہ پٹی ہے وہ بال چھپانے کے لیے کہ وہ باندھا ہوگا، وہ جو کیپ ہوگی اس کو اتار کے مسح کریں. اور اگر اتنا باریک کپڑا ہے کہ اس کی تری سر میں پہنچ جاتی ہے تو پھر اوپر سے ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا کم ہے، لہذا وہ مسح فرض ہے تو وہ بالوں کے اوپر ہاتھ پھیریں گی. حالت احرام میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں. حالت احرام کھولنے کے لیے شوہر بیوی کے بال کاٹ سکتے ہیں. جی اس صورت میں کہ جب وہ خود احرام کی پابندی سے باہر نکل آیا ہو، یہ نہیں کہ وہ خود حالت احرام میں اور دوسروں کے بال کاٹ رہا ہو. عورتوں کے بال جھڑیں تو احرام کی حالت میں کیا کرے؟ ہاتھ نہ پھیرے، اگر خود جھڑتے ہیں تو کوئی دم اور کفارہ نہیں ہے. عصر کے بعد طواف کرے تو واجب طواف کب پڑھے گا؟ جیسے اذان ہوتی ہے وقفہ ہوتا ہے، واجب طواف پڑھ لے. اگر وقفہ نہ ہو، حج میں بعض اوقات وقفہ نہیں ہوتا، تو پھر 3 فرض پڑھنے کے بعد سنتوں سے پہلے یہ واجب طواف پڑھا جائے گا. 5 طواف ایک ساتھ کر کے واجب طواف اکٹھے پڑھ سکتے ہیں.
وہ میں نے پہلے عرض کر دیا، علیحدہ علیحدہ پڑھنا افضل ہے۔ کیا ہم مکہ مدینہ میں قصر نماز پڑھیں گے یا پوری؟ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ ہر طواف کے بعد واجب طواف پڑھنا لازمی ہے، جی لازمی ہے، ورنہ وہ طواف نہیں ہوتا۔ حج کی قربانی علیحدہ ہے، پاکستان کی قربانی علیحدہ۔ جو وہاں پر مقیم اور مسافر کا جو ہے وہ آج کل بڑی سوشل میڈیا پر بھی بحث چلی ہوئی ہے، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، یہ جو حج ہے نا، اس پر جو قربانی ہوتی ہے یہ وہ قربانی نہیں ہے جو استطاعت والی ہے، یہ تو دم شکرانہ ہے۔ آپ نے شکرانہ کا دم دینا ہے کہ اللہ نے آپ کو حج کی سعادت بخشی ہے، یہاں پر آپ کی قربانی سائر استطاعت پر لازمی ہے۔ وہاں بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حالت احرام میں عورت کپڑے تبدیل کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے۔ یہ پرچی آئی ہے کہ ابھی صبر کی تلقین بھی لوگوں کو کریں، وہاں نہ لڑے، وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو اور عرفات میں کھڑے ہو کے وقوف نہ کر سکتے تو بیٹھ کر بھی دعا کر سکتے، بالکل کر سکتے ہیں۔ وہاں موجود ہونا وقوف ہوتا ہے۔ بریک مشین سے حلق کر سکتے ہیں، اگر ایسی مشین ہے کہ جس کو سر پہ چلائیں تو لگے گا، یہی پتہ لگے کہ اس طرح پھرا ہوا، ایسی مشین استعمال کر سکتے ہیں۔ نفلی طواف کے بعد بھی مقام ابراہیم کے نفل پڑھنے ہوں گے؟ جی جب بھی آپ طواف کریں گے 2 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ جسم سے خون آئے تو کیا حکم ہے؟ خود بخود خون آئے تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے، جو خون نکالے اس پر دم ہوگا۔ مکہ کے قیام کے دوران طواف افضل ہے یا عمرہ؟ جو آپ کو توفیق ہو وہ دونوں افضل ہے۔ حتیم کے اندر سے طواف کرنا کیسے؟ حتیم کے اندر سے طواف کریں گے تو وہ آپ کا چکر بیکار ہو جائے گا، وہ طواف شمار نہیں ہوگا، وہ چکر شمار نہیں۔ سعی کے بارے میں بتائیں، یہ کیا ہے؟ سعی جو ہے یہ واجب ہے۔ اس کو میں نے پہلے کر دیا۔ 8 ذی الحجہ صبح باندھنے والا احرام کب کھولا جائے گا؟ 8 کو جب ہم 7 شام کو یا 8 کو جب احرام باندھیں گے، 8 کو حالت احرام میں، 9 کو حالت احرام میں، مزدلفہ حالت احرام میں، کنکریاں شیطان کو ماریں گے حالت احرام میں، پھر قربانی ہوگی، قربانی کے بعد حلق کرائیں گے، حلق کرا کے پھر احرام کی پابندی ہوگی، پھر احرام کھولا جائے گا 10 کو۔ اگر وہ بھی اس دن قربانی ہوگی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قربانی نہیں ہوتی تو جب تک قربانی نہیں ہوگی احرام نہیں کھولا جائے گا۔ عمرہ پر تو حلق کرائی جاتی ہے، حج پر دوبارہ حلق کیا جائے گا؟ جی حج پر دوبارہ حلق کرایا جائے گا۔ حج تمتع میں کتنی قربانی؟ ایک قربانی کرنی پڑتی ہے۔ یہ طلاق کے مسئلے ہیں، یہ چونکہ طلاق کا موضوع نہیں ہے، اس پر میں جواب نہیں دے رہا، یہ حج کے مسائل ہی بتا رہا ہوں۔ عورتیں جو خوشبو والی چیزیں ہاتھ میں رکھتی ہیں، لونگ، الائچی وغیرہ، تو احرام کی حالت میں دم ہوگا یا پھر پورے سفر میں؟ نہیں، جب حالت احرام میں ہوں گے پھر ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو کوئی دم نہیں ہوگا۔ کیا عورتیں مہندی کلر سر پر لگا سکتی ہیں؟ جی لگا سکتی ہیں، لیکن جب احرام باندھا اس وقت تو ویسے نہیں لگا سکتی نا، یقیناً شاید حج کے سفر میں پوچھا ہے، لگا سکتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کے دوران جو نمازیں خانہ کعبہ میں وقت ہو جائے گا وہ وہاں پڑھیں گے یا مینا آ کے پڑھیں؟ وہیں پڑھیں گے جہاں نماز کا وقت ہو جائے گا۔ دم کیا ہوتا ہے؟ دم اگر کوئی ایسا حدود و قیود جو حج اور عمرہ میں مقرر کی گئی ہیں اس کا خیال نہ رکھا جائے تو اس پر جو جرمانہ دیا جاتا ہے اس کو دم کہتے ہیں۔ وہ دم ایک دمبی، بکرا، بکری، اگر یہ زیادہ کفارے ہوتے جائیں تو پھر یہ بڑے بڑے بدنہ پورے جانور بھی دینے پڑتے ہیں۔ حج تمتع والا شخص 7 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے تو کیا کرے؟ پہلے عمرہ کرے گا پھر وہ حج پہ جائے گا۔ اگر اتنا وقت ہے کہ وہ عمرہ میں لگ جائے اور حج اس کا فوت ہو جائے، عرفات نہ پہنچ سکے، تو پھر وہاں سے جا کے وہ ایک دم دے گا، اس پابندی کو ختم کرے گا اور عمرے کی قضاء کی نیت کرے گا، عمرہ بعد میں ہوگا۔ شوگر والے انسولین لگا سکتے ہیں۔ کوئی شخص میقات سے بغیر احرام کے مکہ آ جائے تو اس پر دم واجب ہوگا؟
دم سے کیسے بچا جائے؟ وہ میقات پر ہی احرام باندھ کے آئے، اور اگر وہاں پہنچ کے دم سے بچنے دوبارہ میقات جائے وہاں سے احرام باندھ کے آئے۔ آپ نے فرمایا حاجی 400 آدمی کی شفاعت کرے گا، تو کون سی حدیث کا حوالہ ہے؟ مسند بزار، مسند ابی عوانہ، صحیح ابن حبان۔ گھر سے جب نکلیں گے نیت حج تمتع کی ہوگی، جب احرام باندھیں گے حج اور عمرے کی اکٹھے نیت نہیں کریں گے، صرف عمرے کی نیت کریں گے۔ پتہ آپ کو ہونا چاہیے حج تمتع ہے۔ کسی نے شوال میں عمرہ کر لیا، کوئی حج نہیں ہے، اگر صاحب استطاعت ہے پھر تو کرے۔ کیا حج کا ویزا نہ ملنا وجوب ادا ہے؟ یعنی استطاعت ہے لیکن ویزا نہیں مل سکا، درخواست دی تھی اور جا بھی نہیں سکتے، تو اگلے سال وہ کر لے، گناہ گار نہیں ہوگا۔ پیروں سے معذور شخص کے لیے حج کا کیا حکم ہے؟ وہ حج بدل کرائے یا کوئی بندہ ساتھ لے کے جائے، اس کا بھی خرچہ بھرے۔ دم پاکستان بھی دے سکتے ہیں، پاکستان میں دم نہیں ہوگا، یہ حدود حرم میں دم دیا جائے گا۔ حالت احرام میں دانت سے خون نکلے اور بواسیر کے مسے سے خون پر دم ہوگا، اس پر کوئی دم نہیں ہوتا۔ ایک جرم ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنا، ایک ہوتا ہے ارادی، ایک ہوتا ہے غیر ارادی۔ جو غیر ارادی ہیں اس پر دم نہیں ہوتا۔ اگر غسل واجب ہو تو احرام تبدیل کر سکتے ہیں۔ طواف اور سعی کے دوران دیکھیں، عورت حالت حیض میں سعی کر سکتی ہے، طواف نہیں کر سکتی۔ جب بھی عمرہ کرنا اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ وہ تو ایسے ہیں کہ بال وغیرہ نہ کاٹے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تولیہ کا احرام باندھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، بلکہ حج کے ایام میں تو تولیہ کا احرام زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ آج کل گرمی ہے، پسینہ آتا ہے، اور ہوا چلے تو یہ اڑتا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے۔ حالت احرام میں مسواک کا کیا حکم ہے؟ حالت احرام میں مسواک کر سکتے ہیں، یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے، یہ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، اس پر دم واجب ہے۔ مسواک کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پہلے مدینہ جا رہے ہیں وہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ آپ کی فلائٹ مدینے سے ہے قاری صاحب؟ اچھا، تو جب آپ مدینہ شریف پہنچیں گے تو ذوالحلیفہ کے مقام پر ابیار علی پر احرام باندھیں گے۔ طواف کے دوران موبائل سننا کیسا ہے؟ کوشش یہ کریں سیلفی بنانے سے پرہیز کریں، تصویر ضرورت کے ساتھ جائز ہے۔ میرے آقا نے منع کی اور آپ لوگ مواج شریف پہ کھڑے ہو کے پوسٹ کر کے تصویر بناتے ہیں۔ لے سرکار آپ نے تو منع کھینچ رہا ہوں، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، بچنا چاہیے۔ اور طواف کے دوران بھی لوگوں کو دکھا دکھا کے طواف نہیں کرنا چاہیے۔ بات یاد رکھیں، کوئی بھی نفل عبادت ہو اس کی تشہیر کرنے سے وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص حج پر نہ جائے اور یہی پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دے، یہ تو اپنے یہ خواہشات نفس ہے۔ جس پر حج فرض ہے وہ حج کرے گا۔ یہ ڈبل کرتی ہے۔ طواف زیارت کے بعد صحیح کرنے کے بعد حلق نہیں کرایا جاتا، وہ پہلے حلق کرا دیا جائے گا تو احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ طواف زیارت شلوار قمیص میں کیا جاتا ہے۔ جمعے والے دن کو حج اکبر کہتے ہیں کہ نہیں؟ حدیث پاک میں ہے عمرہ حج اصغر ہے اور ہر حج حج اکبر ہے، اور یہ بھی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جو شخص جمعے کا جس کو حج ملے گا وہ باقی حجوں سے 70 گنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ صوفیاء کی جو رائے وہ میں یہاں پیش نہیں کرتا، وہ بعد میں بتا دوں گا۔ حج بدل دو طرح کے ہیں، ایک ہے کہ مرنے والے نے وصیت کی تھی، اس کا احکام یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے آپ ایصال ثواب کی نیت کریں گے، اور کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے سوالوں کے جواب سنے۔ میں آپ کو ایک بات، میں نے اجازت لی ہے 2 منٹ کی۔ میں تقریباً 10-12 سال سے اس آستانے سے منسلک ہوں، آتا ہوں۔ ہر جمعے کو
ہر جمعہ نماز وہاں ہی پڑھتے ہیں ہم، اور اس کے بعد یہاں درس تصوف ہوتا ہے۔ درس تصوف کے بعد یہیں سوال و جواب کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو میں ابھی جب جواب دے تھے تو میں محسوس کر رہا تھا میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، دنیا دار آدمی ہوں، لیکن بہت سارے سوالوں کے جواب مجھے پتہ تھے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل علم کے پاس بیٹھیں اگر ہم، تو ہمیں بہت سارے علم آ سکتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ کی اجازت سے کہ ہر جمعہ کو یہاں آپ حج پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، جب واپسی تشریف لائیں گے، ہر جمعہ کو یہاں جمعہ کے بعد درس تصوف ہوتا ہے، بعد میں ماشاءاللہ لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے، تو آپ آیا کریں۔ یہاں دین کا علم ہوتا ہے اور خاص کر قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے کسی بھی بات پہ تو یہاں ہی لائبریری موجود ہے، فوراً جواب بھی آپ کو اسی وقت دلیل دیا جاتا ہے۔ تو میری بھی ریکویسٹ آپ سے یہی ہوگی۔ اب میں جو ہے نا دعا کے لیے کہوں گا، دعا کے لیے ریکویسٹ۔ جو ہمارے علماء کرام تشریف لائے ہیں، قبلہ تمیمی صاحب تشریف لائے، جناب صوفی نثار صاحب تشریف لائے، ہمارے بھائی ہیں، شاہ صاحب تشریف فرمائے، قبلہ حافظ ریحان اتاری صاحب، اور ہمارے بہت ہی اچھے دوست جناب شفیق اللہ صاحب تشریف لائے۔ یہ دیرینہ خواہش تھی کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی مہربانی۔ جو دوست اب آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یہ زندگی کی حاضری مبرور ہو، مقبول ہو، اور بار بار ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا رب العالمین، دور و نزدیک سے جو بھائی تشریف لائے سب کی حاضری قبول فرما، بے مرادوں کو مراد عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے رزق کو حلال رزق عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تیرا اور تیرے محبوب کا جو رشتہ ہے محبوبیت ہے اس کی بھیک نصیب فرما، بن مانگے عطا فرما۔ جتنے ہمارے بھائی بہن دوست احباب حج پہ جا رہے ہیں سب کا حج مقبول فرما۔ یا اللہ، سب کو محبوب علیہ السلام کا قرب خاص نصیب فرما۔ یہ ہمارے لبیک ہولی ٹور کے جتنے دوست احباب ہیں، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، عمران صاحب ہیں، مقصود صاحب ہیں، عاقل صاحب ہیں، میرے مالک سب کی خیر فرما، سب کو اپنا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ، ان کو صحیح معنوں میں حجاج کرام کی خدمت کرنے اور برکت حاصل کرنے کی ہمت عطا فرما۔ یا رب العالمین، اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب کو حج پر جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمہ قسم کی لڑائی جھگڑے سے پرہیز عطا فرما۔ یا اللہ، بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما۔ جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ دوامہ مستمر عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے دوست احباب تشریف فرمائے سب کو حج کی سعادت نصیب فرما، سب کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، سب کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ، میں تمام قافلے کو بری گھڑی، ناگانی آفات و بلیات، تنگی، تکالیف، پریشانی سے تیرے اور تیرے محبوب کی پناہ اور سپرداری میں دیتا ہوں۔ یا اللہ، ہمارا یہ سفر آرام دہ بنا، ہمارے لیے یہ سفر جو ہے مقدس بنا اور مقبول اور مبرور بنا، اور اس حج کے وسیلے سے ہمیں بار بار زندگی میں ہم سب کو، دوستوں کو، سب کی اولادوں کو حاجی بنا، نمازی بنا، اپنے محبوب کا سچا پکا عاشق بنا۔ یا اللہ، ہم سب کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نیکوں کے ساتھ ہو، ہماری قبر بھی نیکوں کے ساتھ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔